لائف اسٹائل فزیشین ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں انودا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن میں ہمارے بچے ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر ہوں. میرا مین فوکس کام کا پیرنٹنگ ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ بھی آتا ہے کہ بچے کی اپبرنگنگ اور بچے کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کے ساتھ ساتھ والدین، پھر فیملی، پھر کمیونٹی اور ہر طرح سے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مختلف جو ڈائمینشنز ہیں، مختلف چیلنجز ہیں جو کہ بچے فیس کرتے ہیں، والدین فیس کرتے ہیں، ان کے درمیان کچھ ہارمونی لے کر آنا، کچھ ایسے طریقے سے کام کرنا کہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہوئے اپنے بچوں کو آج کل کے ٹائمز میں بہت کچھ سکھا سکتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چیلنجز بھی ملٹی پلائی ہوتے رہتے ہیں. تو ایک تو یہ میری اسپیشلٹی ہے. دوسرا جو میرا ایریا آف انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ میڈیکل سائنسز کیا کہتی ہیں اور ہمارا دین ہماری کیا کرتا ہے، اسکالرس ہمیں کیا بتاتے ہیں بہت سے میڈیکل چیلنجز کے بارے میں. تو اس کے اوپر میں کام کرتی ہوں، پوڈ کاسٹ بناتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ لوگوں پر یہ اویئرنیس جائے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ضروری اللہ کو راضی کیسے کر سکتے ہیں. مجھے ڈھونڈنا بہت آسان ہے. میرا نام لکھیں گے، گوگل کریں گے تو میں آپ کو بہت سے پلیٹ فارمس پہ ملوں گی، سوشل میڈیا میں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، اس کے ساتھ ساتھ انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور ان سب چینلس پہ جا کر بہت سا جو میرا مٹیریل ہے وہ فری اویلیبل ہے. آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں. وہ تمام باتیں فوکس کریں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے جیسے فتنوں کا دور آئے گا جیسے جیسے چیلنجز ہوں گے اور ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمیں کون سے راستے اختیار کرنے ہوں گے. تو میں بھی سمجھتی ہوں کہ جو میرا فوکس اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو، فیملیز کو، والدین کو، یوتھ کو، ان سب کو یہ فوکس دیا جائے تاکہ ہم بہت کانفیڈنٹلی اپنے دین کو پریکٹس کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکیں. اور اس کے علاوہ جو بھی ایسے پلیٹ فارمس ہیں وہاں پر اگر آپ کے لیے بات کرنا چاہیں گے تو یہ آئیڈیا آپ کہیں گے اس کے بارے میں آپ کو کسی کے ساتھ میں تو میں آگے کیسے اسٹیج. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جب ہم بہت پمپڈ اپ ہو جاتے ہیں، وی انڈرسٹینڈ کہ بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے، بچوں کے ساتھ کام کرنا بہت ضروری ہے، بچوں کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے،
there comes in our biggest challenge. اب وہ ہمارا چیلنج یہ ہے کہ we are expert in theory but we fail practically. یعنی ہم سارے اچھے پوائنٹرز لے لیتے ہیں لیکن گھنٹوں اور کئی دفعہ مجھے لگتا ہے مہینوں بیٹھ کے یہ سوچتے رہتے ہیں بات انہوں نے بہت اچھی کی تھی لیکن یہ ہوگا کیسے. اور I'm sure Sister Aisha would also agree کہ یہ بہت بڑا ہمارا فرسٹریشن پوائنٹ ہوتا ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے. ایک دفعہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ میری گاڑی خراب ہو گئی اور I was delivering a talk somewhere and I was very desperately wanting to go somewhere else as well. ہسبینڈ میرے اس وقت قریب اویلیبل نہیں تھے. آپ کو پتہ ہے گاڑی ہم چلا لیتے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں اندر کی ہمیں پتہ نہیں ہوتی اور میں اتنی ڈیسپریٹلی سوچی ہوں کیا کروں پتہ نہیں کیا کچھ کھول کے دیکھا سب چکرا گیا کچھ سمجھ نہیں آئی اور فائنلی کالڈ ان میکینک آیا ہے چھوٹا سا لڑکا ہارڈلی ٹک فیو سیکنڈ پتہ نہیں یوں کچھ کیا ہے اور گاڑی چل پڑی بالکل ٹھیک ٹھاک. And I was like, what did you do? He was like, وہ جی spark plug میں یہ ہو گیا تھا اور کچھ بھی بڑی بات نہیں تھی. تو ہماری زندگی ایز اے پیرنٹ یہی ہے. ہم جب جیسے انجن کو دیکھتے ہیں تو چکرا جاتے ہیں, ہم بھی جب بچوں کو دیکھتے ہیں, میکے کو دیکھتے ہیں, سسرال کو دیکھتے ہیں, شوہر کو دیکھتے ہیں, چکرا جاتے ہیں. کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ فارمولا مطلب میں تو اپلائی کر دوں گی لیکن وہ میرے شوہر وہ میرے سسرال والے آپ نے دیکھے نہیں ہیں. You have never met my mother-in-law. You have no idea what I'm going through. So I don't think so it's practically possible for me to do anything. But وہ بالکل آپ کو میکینک وہ والا بننا پڑے گا کہ آپ نے کھولنا ہے. If you know the right step and you hit the right target, you achieve it. بس اتنا سا کام ہوتا ہے جو ہم سے ہو نہیں رہا ہوتا اور ہم اس کو بہت بڑے کوئی کمپلیکیٹڈ تھیوریز میں اپنے آپ کو الجھا رہے ہوتے ہیں. تو آئی واز ریئلی ایکسائٹیڈ کہ آج کا ٹاپک جو ہے نا وہ ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے بہت سے مسئلوں کو حل کرے گا. اور مجھے بار بار پوچھا جا رہا تھا کہ اچھا نہیں لیکن آپ پرٹیکولرلی کس چیز کو ہٹ کریں گی, کس کے بارے میں بات کریں گی. سو آئی سیڈ آئی ول ٹیک a struggling mom as a case study, but the same pointers can be applied for husband, especially for سسرال, for میکا. یعنی آپ جس کے لیے مرضی یہ پوائنٹرز اپلائی کر لیں, اسٹیپس سیکھ لیں کہ ہمارے پاس کیا طریقہ کار ہونا چاہیے جس سے ہم کوئی بھی کام صحیح طرح کرتے ہیں. سو ہم نے کیا کرنا ہے بیسیکلی, اگر ہم اسٹرگل کر رہے ہیں تو ہم نے سیکھنا ہے کہ اس کے اسٹیپس کیا ہوں گے. تو آپ کے پاس جو بھی چیلنج ہے آپ انہی اسٹیپس کو اگر فالو کریں گے انشاءاللہ آپ کو کافی اچھے ریزلٹس ملیں گے. سو نوئنگ, دس از اے جرنی فرام نوئنگ ٹو ڈوئنگ کہ آپ نے ان کاموں کو کرنا کیسے. تو آج ہم ان کچھ ایریاز پہ بات کریں گے کہ اسٹرگلس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ نے اسٹرگلس کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا تو پھر آپ کیسے کریں گے نا. اسٹرگلس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, ان کا حلوہ نہیں بنانا چاہیے, حلیم نہیں بنانا چاہیے. اتنی چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں کہ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں مسئلہ یہ حل کرنا چاہ رہی ہوں لیکن 15 اور چیزیں میرے دماغ میں اور میں ان کو بھی بیچ میں لا رہی ہوں. سیکنڈ, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا گیپ, کیونکہ یہ بھی ہمارا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں میں تو سب کچھ ہی کر رہی ہوں, دیکھیں نا بچہ میرا ایسا ہے, میرے ہسبینڈ ایسے ہیں, میرے افراد ایسے ہیں, یہ میرے لیے مشکل ہے. تو ہم نے اس وقت کیا سیکھنا ہے کہ گیپ کہاں پہ ہے, پھر ہم نے اس میں کون سے اسکل, رائٹ انگریڈینٹس ایڈ کرنے ہیں, ہم نے اس کو دیکھنا ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور کیا اپروچز ہماری ہونی چاہیے. سو آئی ایم گوئنگ ٹو بی ٹچنگ آن دیٹ. لیٹس فرسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اے اسٹرگلنگ پیرنٹ. آپ میں سے کتنی مدرز ہیں جن کو یہ فیلنگ ہوتی رہتی ہے کہ پتہ نہیں شاید میں ہی اچھی نہیں ہوں, میں ہی بری ہوں. میں ڈبل ہاتھ کھڑے کروں گا اس لیے کہ آپ کی زندگی میں ایسے ایسے چیلنجز آتے ہیں جو آپ کے ہوش اڑا دیتے ہیں. اور میرے کولیگ ہیں وہ مجھے کہتے ہوتے ہیں
میرے کولیگ ہیں وہ مجھے کہتے ہوتے ہیں کہ جب بھی میں کہوں نا کہ میں یہ بک پڑھ رہی ہوں, یہ کورس کر رہی ہوں, یہ چیز پلان کر رہی ہوں, وہ مجھے کہتے ہیں گیٹ ریڈی ڈاکٹر کمل, آپ کا ایگزام بھی پھر اسی لیول کا آئے گا, آپ کا ایگزام اسی لیول کا آئے گا. اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے, ایگزام اسی لیول کا آتا ہے. تو آپ کو کئی جگہ پہ یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں جو کر بھی رہی ہوں وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں, ایم آئی ایون سین, ایم آئی ایون سین. کتاب کی کہہ رہی ہے, ایکسپرٹ ہی کہہ رہا ہے, اور میں جب اپنے آپ کو دیکھوں گی ایز این ایکسپرٹ میں لوگوں کو بتا رہی ہوں, لیکن یہی فارمولا جب میں اپنے گھر میں اپلائی کر رہی ہوں تو اس کے ساتھ کتنے چیلنجز اٹیچ ہو رہے ہیں. سو پہلی فیلنگ یہ آپ کی ہونی چاہیے, یو آر ایبسلیوٹلی نارمل, یو آر ایبسلیوٹلی نارمل. اف یو آر ورڈ, اگر آپ سے کوئی چیز مینیج نہیں ہو رہی, اگر یو فیل وہ جیسے گوئنگ اگینسٹ دا ونڈ والی بات ہے. اور بچوں کے چیلنجز کیسے کیسے ہوتے ہیں, اسکول کے چیلنج آئیں گے, اکیڈیمکس کے چیلنجز آپ کو آئیں گے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. دیر آر ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈس آف مومس ہو کم اکراس اینڈ آسک می, ہم اسکول میں ڈالیں, ہوم اسکول کریں. ہر وقت وہ بیچارے پروز اینڈ کونس میں پھنسے رہتے ہیں, کیا کریں کیا نہ کریں, اس میں بھی پریشان. پھر آپ دیکھیں آرگیو کرتے ہیں بچے. ابھی بھی جو مدرس کے کچھ کوشچن تھے ایسے ہی تھے کہ جی ہر بات پہ ان کا ایک سوال آ جاتا ہے. سوری, پلیز اس چیز کا خیال رکھیں کہ فوٹوگرافی از ناٹ الاؤڈ. ہماری ٹیچرز دے آبزرو پردہ, تو پلیز میک شیور ویڈیو ریکارڈنگ یا فوٹوگرافی نہ لی جائے. جزاکم اللہ. جی پلیز, یہ آپ کے اوپر امانت ہے, اسی لیے میں آپ کو اپنی شکل دکھا رہی ہوں, نہیں تو میں شکل کور ہی رکھتی ہوں. لیکن میں نے کہا میں آئی ہوں تو یہ تو نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں اس طرح. ٹھیک. سو آرگیو بچے بہت کرتے ہیں. But why? And I have seen parents getting so exhausted with the whole process. آپ نے کہا بچے کو کہ بس اسکرین ٹائم نہیں ہے, کیوں؟ اچھا, اب اماں کیا کر رہی ہے, اماں کھڑی ہو گئی ہے, بیٹا یہ برا ہوتا ہے, بیٹا اس میں حرام کنٹینٹ ہوتا ہے, بیٹا اسکرین یہ کرتی ہے. اور بچہ آپ کو پروو کر رہا ہوتا ہے, یو آر رانگ, مجھے کچھ بھی نہیں ہوا, میں بالکل ہیلدی ہوں. یعنی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ بعد میں بچہ کوئی اچھا کام, کوئی آپ بڑی نالجیبل بات بتاتا ہے اور آپ کہتے ہیں ماشاء اللہ, تو وہ کہتے ہیں اسکرین سے دیکھا تھا, مووی سے سیکھا تھا. یعنی آپ کو وہ لاجواب کرتے ہیں بچے کہ اب آپ کیا بولیں اس کے جواب میں. ٹھیک ہے, تو اور کیوں کریں. اور کئی دفعہ میں اپنی فیملی میں یا جاننے والوں میں بھی جب میں یہ سین دیکھوں, میں اس مدر کو کہتی ہوں آپ کو لگتا ہے کہ اس 13 سال کی بچی کو نہیں پتا کہ اس کو اسکرین کیوں نہیں یوز کرنی. پتا تو ہوگا, لیکن دیکھیے نا بار بار پوچھتی ہے, تو آئی نیڈ ٹو ٹیل ہر. آئی ایم لائک نو, ڈونٹ ٹیل ہر, جسٹ آسک ہر ود اے اسمائل. آپ کا کیا خیال ہے؟ لیٹ ہر گیٹ دیٹ ایگزاسٹڈ فیلنگ کہ مجھے سوچنا ہے اور مجھے جو ہے اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو اور یہ بچے کریں گے, آپس میں بہت لڑیں گے. یہ بھی بہت ٹاپ نوچ کوشچن آتا ہے ہر سیشن میں کہ جی بہن بھائی لڑتے بہت ہیں, میں بہت پریشان ہوں. اور ہم ان کی لڑائی میں بھی بالکل وہ ایک پولیٹیکل سین ہی کریٹ کرتے ہیں. کوئی ہمیں طریقہ نہیں آتا کہ ان کو کانفلکٹ مینجمنٹ ہم نے کیسے سکھانی ہے, حالانکہ اٹس اے بریلینٹ اپرچونٹی کہ وہ بچے سیکھ جائیں. اسی طرح بچوں کے آج کل موڈس کا بہت ایشو ہو گیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ایکسیسو ورنگ یا پیرنٹ کیا یا بچوں کی ہے. کئی بچے ایسے بھی ہیں, مدرس کہتی ہیں دے آر اوورلی سینسٹیو, پڑھائی کے معاملے میں سینسٹیو ہیں, بات بات پہ رونا شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ بھی پیرنٹس کو نہیں سمجھ آ رہی اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے. پیئر پریشر تو ہمیشہ ہے. پھر دین کے معاملے میں بہت ریلیکٹنٹ ہے, نمازیں پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا, قرآن کلاس میں دل نہیں چاہ رہا. آپ ان کو کسی ایسے انوائرمنٹ میں لے جائیں جو ایجوکیشنل ہو, وہاں ان کا دل نہیں لگتا, لیکن اب آپ ان کو گیم لگا دیں, مووی لگا دیں, سو فار آورز اینڈ آورز دے آر سو مچ انٹرسٹڈ ان دیٹ. اور اسکرین انویژن سے تو آپ کو پتا ہے اس وقت وی ہیو ہٹ اے ڈیزاسٹر زون. ٹھیک, تو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اس وقت آپ بہت دکھی ہو چکے ہیں. اب ہم اس سے آگے تھوڑا سا پروسیڈ کرتے ہیں کہ میں نے آپ کے دکھوں کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا ہے. پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ پہلا بالکل یہ سیکنڈ اسٹیپ ہوگا. پہلا اسٹیپ کیا تھا؟ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ آئی ایم اے نارمل مومس, موسٹلی مدرس کے یہی حالات ہیں. وی لیو ان دیز ٹائمس. آپ ایز این ایکسپرٹ بھی رہ رہے ہیں نا, تو آپ کو ان چیزوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہم ایسے دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ یہ اتنی اچھی اچھی باتیں بتا رہی ہیں کہ بچے کتنے اچھے ہوں گے.
کاش میں ان کے گھر جاؤں کسی طرح, وہ جو نہیں ایک دن جیو کے ساتھ وہ کر کے دیکھوں, وہ ماں بھی اسی طرح چکرائی ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ. ہاں لیکن وہ کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ وہ والی غلطیاں نہ کریں. شی ٹرائز کہ میں کسی طرح اس چیز کو مینج کروں. دیکھیے اگر مجھے ایک پرفیکٹ سینیریو ملے گا کسی بھی مدر کو ABCD, تو میرا تو ایمپتھی لیول کسی کے ساتھ نہیں رہے گا. بکاز میں بھی کیا کہوں گی, ہم کرتے بھی ایسے ہی ہیں, جو کام میرے لیے بہت آسان ہم کرتے ہیں, لو اس میں کیا مشکل ہے, پیس آف کیک. لیکن if I have struggles and I also deal with children who have struggles, تو پھر بات ہے نا. دوسرا یہ بھی یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے بچوں کو جو حدیث سے پتہ چلتا ہے فطرت پہ پیدا کیا. Any 10-year-old will behave, will be on فطرہ. 3-year-old, 14-year-old, 15-year-old, ان کے اندر وہی کیریکٹرسٹکس ہوں گے. لیکن اب ہم اسے کیسے ڈیل کریں. اب آپ کو ریڈ فلیگز پک کرنے آنے چاہیے کہ اگر میرے بچے کا کوئی واقعی چیلنج ہے یا میری پرسنالٹی میں بس ایسے ہی وہ میں ہائپ اپ ہوں. ریڈ فلیگز کون کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے اگر آپ کو بچے کا کوئی بیہیویئر یا کوئی ایموشنل پرابلم نظر آ رہا ہے, اٹس اے ریڈ فلیگ کہ کوئی چیلنج ہے, اس کو ایڈریس کرنا ہے. اس وقت یہ نہیں سوچنا میرا قصور, یا ہسبینڈ کو کہنا آپ سارا دن آفس میں رہتے ہیں ٹائم نہیں دیتے, یا کیونکہ میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں, یا یہ کہ یہ لوگ ہیں جو تنگ کر رہے ہیں, یا فرینڈز اس کے ایسے ہیں. نہیں, پہلے صرف ریڈ فلیگ پک کر لیں. دس از اے ریڈ فلیگ. بچے کا یہ کوئی چیلنج ہے, اس کو ایڈریس کرنا ہے. Another red flag is peer pressure. آپ کو نظر آ رہا ہے ان کے دوست, بچہ آپ کا اتنا پیارا, اتنا شریف, اتنا اچھا, دوست عجیب سے حلیے والے. اب دوست کا حلیہ تو بچہ نہیں پریٹینڈ کر سکتا نا, وہ تو آپ کو فوراً نظر آ جانا ہے. اب یہ ریڈ فلیگ ہے کہ کوئی مسئلہ ہے, تو بچہ آپ کو بڑا کنونس کرتا ہے کہ میرے فرینڈ بہت اچھے ہیں, ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تھرڈ, چائلڈ بیکمنگ مور اینڈ مور ڈس فنکشنل. مثلاً ایک بچہ اچھے گریڈز لے رہا تھا, اچھا پڑھ رہا تھا, اپنے لائف میں روٹینز میں سیٹل تھا, آپ کے ساتھ ایکٹیویٹیز میں انگیج ہوتا تھا, اب سڈنلی ود ڈرون ہو رہا ہے. کوئی مسئلہ, اب اس کا اندر کوئی مسئلہ آ رہا ہے, مارکس کم آ رہے ہیں, کہیں اگر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں اب آپ کو کال کر رہے ہیں کہ جی یہ گڑبڑ ہے, یہاں پہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, اس فنکشنالٹی کسی لیول پہ زیادہ ہو. جیسے دیکھیے کالج یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں, تو ان کے نزدیک یہ نارم ہے راتوں کو جاگنا اور پڑھنا, ایکسٹریملی انہیلدی. تو میرے نزدیک یہ بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے. جیسے ہی میرے بچے کالج یونیورسٹی لیول پہ آئے اور میں نے اگر ایسی کوئی چیز پک کی, I immediately sat down and had a conversation with them. I said, look, مجھے بہت اچھی بات ہے, you are going to this institution, بہت تمہارا GPA اچھا ہے, کوئی بچے پروف کرتے ہیں نا, مجھے فرق نہیں پڑتا اس سے. تو میں کہتی ہوں دیکھو دس از اے اسٹینڈرڈ, دین کا بھی ہے, سائیکالوجی کا بھی ہے, میڈیسن کا بھی ہے. یو کی ناٹ بائی پاس دیٹ اسٹینڈرڈ. مجھے ایسے نمبر نہیں چاہیے جس سے تمہاری ڈسفنکشنالٹی کسی ہیلدی ایریا میں ختم ہو جائے. اب آپ دیکھیے بہت سے پیرنٹس یہ چیز دیکھتے نہیں ہیں, گزر جاتا ہے ٹائم, ایک بہت بڑا ایک آتا ہے چیلنج, پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہاں 6 سال سے تھوڑا یہ ہو رہا تھا. ٹائملی پک کریں ریڈ فلیگ. اسی طرح سے ڈسکنیکٹڈ ود پیرنٹس. اگر آپ سے وہ بات ہی نہیں کرتا, اپنے کمرے میں ہی رہتا ہے. اچھا یوتھ جو ہوتا ہے نا تھوڑا سا کرتے ہیں, ان کو ہوتا ہے کہ میرے جیسے بچوں کو خاص طور پہ ہوتا ہے کہ ہماری اماں ہماری ساری اگزامپل ہر جگہ دے دیتی ہیں, سب کو کھول کے ساری کہانیاں بتا دیتی ہیں. تو وہ کئی دفعہ آپس میں کہتے ہیں اماں کے سامنے زیادہ باتیں نہیں کرنی. لیکن یہ نہیں ہے کہ دے ول ناٹ کمیونیکیٹ ود می. اگر وہ نہیں کمیونیکیٹ کریں گے, مجھے کہیں ڈسکنیکٹ فیل ہوگا, اٹس اے ریڈ فلیگ. کیوں میرا بچہ مجھ سے شیئر نہیں کر پا رہا. میں نے رونا دھونا نہیں ہے, لیکن یہ میرے پاس ایک ریزن آ گیا کہ میں نے اب تھوڑا دیکھنا ہے. اسی طرح اگر میرا ویسے اسٹریس انکریز ہو رہا ہے, مطلب کچھ بات نہیں نظر آ رہی, میں ویسے بیلنس مدر ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کے اندر ایک الارم سسٹم بڑا اسٹرانگ رکھا ہے. جب میں میڈیسن پڑھی تھی اور میری کیونکہ فیلڈ ہی پیڈیاٹرکس ہے, تو ہمارے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے انہوں نے ہمیں ایک فارمولا دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ بچے کو ایگزامن کرتے ہوئے مدر کو دیکھنا ہے. If she is worried, then call her back and follow up.
اور آپ کو پتا ہے کہ میں ایگزیکٹلی یہ دیکھتی ہوں کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے اتنے سالوں میں، ایک ماں کا بچہ بہت بیمار ہے لیکن مدر سیکنڈ لگ رہی ہے، وہ بچہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر ماں کو فیلنگ ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک بچہ اتنا برا نہیں ہے، ٹھیک ہی تھا، کہ مدر اوورلی اینشیس تھی. کئی دفعہ میں نے ایسے بچوں کی ڈیتھ دیکھی. بچہ بالکل ٹھیک تھا، ہم وارڈ اگلے دن آئے ہاسپٹل میں، جی وہ ایکسپائر ہو گئی. کیسے؟ اینڈ دین وی فیل کہ مدر واز ورڈ. مدر بار بار ڈاکٹر کے پاس آ رہی تھی، کہتی ڈاکٹر صاحب کچھ چیک کریں، ڈاکٹر صاحب مجھے تسلی نہیں ہو رہی. سو میرے پاس یہ بہت بڑا ایک ریڈ فلیگ ہوتا ہے کہ اگر ایک ماں مجھے بار بار آ کے کہتی ہے میڈیکلی کہہ دے، کوئی ویسے میرے پاس کسی کنسلٹیشن کے لیے آئے، اینڈ شی ریپیٹڈلی کمز، آئی نیور اگنور دیٹ ریڈ فلیگ. آئی آلویز ٹیل ہر، آئی آلویز ری ایشور ہر، اگر تم ورڈ ہو تو دیر از سم تھنگ، وی فگر اٹ آؤٹ. انشاءاللہ ہم کچھ کریں گے اس کے بارے میں. یعنی ماؤں کو نا کوئی ری ایشور نہیں کرتا. ماؤں کو ہر کوئی کہتا ہے تم ایسی بیکار ہو، تم پریشان رہتی ہو، تمہارا کام ہی ایسا ہے. ماں کہہ رہی ہے میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، میرا دل بے چین ہے، مجھے اس بچے کو دیکھ کے کچھ ہو رہا ہے، یا مجھے اپنے گھر میں کچھ چیز ایسی فیل ہو رہی ہے. آئی کین ناٹ ایکچولی پن پوائنٹ. تو اگر آپ اسٹریسڈ آؤٹ ہیں، پریشان ہیں، دیکھ تھوڑا سا ڈگ کرنا ہوگا. اور اگر فیملی پہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے، یہ سارے ریڈ فلیگس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کوئی نہ کوئی ریڈ فلیگ پک کر لیں. کوئی ہے، کوئی ایسی بات ہے جو مجھے مطلب اگر میں کسی کو بتاؤں گی تو شاید وہ کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، تم ایسی کنسرنڈ ہو رہی ہو، تم زیادہ اوور پروٹیکٹیو مدر ہو. میں اپنے بچوں کے اسکول بھی اگر کسی کام کے لیے جاتی تھی، آئی یوز ٹو ٹیک اے اسٹینڈ ان فیو پلیسز، تو مجھے وہاں پہ بھی کہا جاتا تھا آپ بہت زیادہ اوور پروٹیکٹیو مدر ہے. میں کہتی تھی جی تھینک یو سو مچ، دیٹس ہاؤ آئی ایم. میں نے جس کام کے لیے بھیجا آپ وہ کام کریں، باقی کام مجھ پہ چھوڑ دیں. تو ان ایریاز میں جاؤں گی اور میں بات ضرور کروں گی. اچھا، اب پیرنٹل اوور ویلم دیکھنا ہے، یہ اب نیکسٹ اسٹیپ آپ کا. ٹھیک، اچھا اب آپ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا اس فارمولے کو آپ ہر جگہ اپلائی کر سکتے ہیں. ہسبینڈ کے چیلنج آ رہے ہیں، کئی لوگوں کو بچوں کا چیلنج نہیں ہوتا، ہسبینڈ کا ہوتا ہے، اس میں بھی ریڈ فلیگز پک کر لیں. دیر سے آفس سے آنا شروع ہو گئے، اسکرین ٹائم بڑھ گیا، آپس میں ڈسکنیکٹ ہو گیا، آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے ریلیشن شپ میں کچھ ہے، آپ ٹائملی پک کر لیں گے. ایون بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی ڈرگس کا یا ایسا کوئی آ جاتا ہے، آپ فوراً پک کر لیں گے جب آپ کو ریڈ فلیگ سمجھ آنے شروع ہو جاتے ہیں. ان کی کھوج نہیں لگانی سارا دن، ڈیٹیکٹیو نہیں بننا، لیکن اپنے آپ کو اتنا الرٹ کرنا ہے، اتنا اوورلی آکوپائڈ نہیں کرنا فضول کاموں میں کہ آپ کو یہ باتیں نہ سمجھ آئیں. پھر آپ نے دیکھنا ہے ہاؤ ورڈ آئی ایم. اچھا، اب پیرنٹ اوور ویلم کن باتوں سے ہو رہا ہوتا ہے؟ جیسے بچوں کا جو آتا ہے ہائپر ایکٹیویٹی ہے، بچے امپلسو ہیں، بچوں کی ان اٹینشن ہے، بچوں کا ڈیفائنس ہے، بچے رولز کو نہیں فالو کریں، ایگریشن ہے، موڈینس ہے، انزائٹی ہے، ایموشنل انسٹیبلٹی ہے، اوور ریئیکٹ، انڈر ریئیکٹ ہے، انڈر اچیومنٹ ہے، سوشل ڈیفیکلٹیز ہیں. اب آپ دیکھیں یہ کامن چیزیں جس کا نا ہم بس پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں کیا کروں، یہ نہیں ہو سکتا ٹھیک. میں آپ کو بتاؤں، جیسے میں کوئی کوچنگ سیشن بھی کر رہی ہوں یہاں پہ بھی، جیسے میں کل مدر سے بات کر رہی تھی فور ڈفرینٹ میٹرز، تو ان کو سولوشن دو نا، تو وین دیر از این اوور ویلم نا، آپ کو سولوشن نہیں سمجھ آتا. اب بار بار وہی سوال پوچھتے ہیں، نہیں لیکن میں نا آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں میرا مسئلہ یہ ہے. تو ہم سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں لیکن آپ کو نا انہی 3 ایریاز پہ کام کرنا ہے، دس از دا پاتھ یو ہیو ٹو ٹیک. 2 منٹ کو سوچتی ہوں، کہتی ہیں لیکن کیسے، آئی ایم ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ وٹ ڈز دیٹ مین، یو آر اوور ویلمڈ. جب آپ اوور ویلمڈ ہوں گے آپ کو وہ فارمولا نہیں سمجھ آئے گا. جیسے ایک دم گھر میں مہمان آ جائے اور گھر میں کھانا نہ ہو، اور ہسبینڈ نے کہا کہ فٹافٹ کچھ بھی سرو کرو، اور آپ کو عادت ہے کہ آپ نے بہت زیادہ چیزیں سرو کرنی ہوتی ہیں. پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ میرے جیسا ہوگا تو آملیٹ بنا کے کھلا دے گا، پھل ہوگا وہ دے دے گا، کھجور پڑی ہے وہ کھلا دے گا، پانی ہوگا صرف پانی پلا دے گا، اور گپ شپ خوب اچھی سی لگا لے گا، جو میں کر سکتی ہوں، وٹ از ان مائی کنٹرول. ٹھیک، لیکن جو لوگ اوور ویلم ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟
کی حالت بری ہو جاتی ہے, ہسبینڈ کو بار بار مہمانوں کے ساتھ نیچی ایکسکیوز می, ہسبینڈ کو آئیے ذرا ادھر, سارا اوور ویلم ان پہ ڈمپ کرنا ہے کہ سب آ جاتے ہیں, آپ دیکھتے نہیں اب میں کیا کروں, آرڈر کروں, اس کو بلاؤں, کچھ نہیں سمجھ آتا. تو بچوں کے ساتھ بھی یا کسی بھی ڈیفیکلٹ سچویشن میں when we are overwhelmed, تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, اپنے آپ کو تھوڑا سیٹل کرنا ہوتا ہے. اور آپ نوٹ کریں, میں نے جو یہاں لکھے ہیں نا, یہ روٹ کازز ہیں. ہائپر ایکٹیویٹی, موڈینس, اندر کی چیزیں جو آپ کو اوور ویلم کرتی ہیں. ہاں نمبر لے لیتا ہے لیکن ہلتا رہتا ہے, جہاں بیٹھتے ہلتا رہتا ہے, بات بات پہ موڈ خراب کر لیتے ہیں. ہاں اسکرین میں جب وہ بند کر دیتے ہیں لیکن پھر زور سے دروازہ مار کے جاتا ہے. This is something I cannot take. اس طرح کی باتوں پہ ہم اوور ویلم ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 کو یاد رکھنا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ضرور آزمایا جائے گا تمہیں. You will be tested. ہم نے کیسے سوچ لیا کہ ہماری لائف میں کوئی ٹیسٹ نہیں آئے گا؟ ٹیسٹ مانگنا تو ہم نے نہیں ہے, پر ٹیسٹ آئے. Every day is a test. And variety of tests. This is the beauty of growth. ہر دن کوئی نہ کوئی امتحان ہے. بچوں کا بھی تو ہے, بچے بیچارے اسکول جاتے ہیں تو کتنے بڑے بڑے امتحانوں سے گزرتے ہیں. نئی ٹیچر, کوئی ڈانٹ ڈپٹ, یہ بیٹھو, یہ کرو. گھر میں بھی بیچاروں کے ہر وقت امتحان ہے, یہ کر سکتے ہو, یہ نہیں کر سکتے. تو امتحان تو ہے زندگی. لائف از اباؤٹ ٹیسٹ. دس از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو ایکسپٹ. دس از دا بیوٹی آف لائف. جو خاتون مجھے آ کے کہتی ہیں میری زندگی کے امتحان کب ختم ہوں گے, اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کا اوور ویلم نہیں ختم ہوگا. ٹھیک ہے, لائف از اے ٹیسٹ, اور ایسے ہی ہوگا. ایک دفعہ میرے سامنے خاتون بیٹھی ہوئی, بہت زیادہ رو رہی کہ میرے ہسبینڈ نے کبھی وہ محبت کا اس طرح اظہار نہیں کیا, اور میرا بہت بڑا دکھ ہے یہ. میں اس کو سوچی تھی میرے ہسبینڈ نے بھی کبھی نہیں کیا. تو میں نے سوچا میں ان کو کیا ٹپس دوں نا کہ اپنے اس کا وہ کیسے وہ کرے. لائک یو نو دس از ہاؤ لائف از. کہ میں نے سوچا ان کا کتنا بڑا یہ دکھ بن گیا ہے نا. حالانکہ وہ چیک لسٹ جو باقی ہے, ہی از ڈوئنگ ایوری تھنگ, بٹ شی ہیز این امیج ان ہر مائنڈ. اس طریقے سے محبت کا اظہار ہونا چاہیے, وہ نہیں ہو رہا. تو ہمارے دماغ میں ایک امیج ہوتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ اگر میں اچھی پیرنٹ نہیں ہوں تو میں, اور اچھی پیرنٹ کا کرائٹیرین ہم نے کیا رکھ لیا, جب لوگ دیکھیں تو میرا بچہ سلام کر رہا ہو, تمیز سے بیٹھ رہا ہو, آرام سے کھانا کھا رہا ہو, نماز کے وقت میں روبوٹکلی اٹھے نماز پڑھنی شروع کر دے, کبھی تنگ نہ کرے, کبھی کسی چیز کو نہ چھیڑے, ہلے نہ, ٹھیک ہے, ہر بات پہ جی حضوری کرے, تو سب کہیں گے کتنی اچھی ماں ہے. یہی ہم کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. پہلا بات سمجھ آ گئی اسٹرگلس کیا کیا ہے. دوسرا اب ہم مین ایریا پہ آ رہے ہیں. اب انڈرسٹینڈ کرنا ہے گیپ کو, بیکاز یو ہیو ٹو ڈیفائن کہاں آپ نے جانا ہے نا, آپ کا گیپ کتنا ہے. What are the focal areas for this understanding this gap? اس کو سمجھیں. پہلا آپ نے جو دیکھنا ہے بچوں کی سوشل ڈیولپمنٹ دیکھنی ہے کہ بچوں کی سوشل ڈیولپمنٹ کیسی ہے, ان کی چائلڈہڈ اٹیچمنٹس کیسی ہیں, ان کی انٹریکشنز کیسی ہیں, ان کے اسکلز کیسے ہیں. بہت سی مدرز ایسے کہتی ہیں کہ میرے بچے کے فرینڈز نہیں ہیں, بہت سے بچے بلی ہو رہے ہوتے ہیں. دیٹ مین گیپ کہاں ہے, سوشل اسکلز میں گیپ ہے. ہم صرف بچے کو یہ کہتے رہتے ہیں بیٹا بہادر بنو, بیٹا بات کیا کرو, بیٹا نکلا کرو, جایا کرو. یہ بالکل ایسے ہے کسی شخص نے کبھی کچن میں کوئی گھسا نہیں اور اس کو کہیں تم ہمیں بریانی اور نہاری بنا کے کھلاؤ. They have no idea کہ کچن میں مطلب کوئی کیبنٹ بھی کیسے کھلتی ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی سوشل ڈیولپمنٹ کیسی ہے, اس میں کیا کیا گیپس ہیں, انہیں کیٹیگرائز کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ایریا ہمارا آتا ہے بیہیویئرس کو دیکھنا ہے. بچہ رولس کو فالو کرتا ہے کہ نہیں کرتا, بچہ کوئی ٹینٹرم تھرو کرتا ہے. بچوں کے اندر یہ کیپیسٹی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ کوالٹی ہوتی ہے, تھنک بیفور ایکٹ. ایک بہت بڑا اسکل ہے ایگزیکٹو فنکشن میں سے رسپانس انہیبیشن اس کو کہتے ہیں, کہ دے کین تھنک بیفور دے ایکٹ. پہلے سوچتے ہیں کہ یہ کام مجھے کرنا ہے کہ نہیں کرنا.
کیونکہ ہمیں وہ اسکلس نہیں پتا تو ہم وہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ وہ گیپس کتنے ہیں. اب ناؤ مائی کڈز آر گرون اپس، اور میرے گرینڈ کڈز ہیں نا، تو میں ان میں دیکھتی رہتی ہوں کہ ان میں کون سا اسکل نظر آ رہا ہے، کون سا اسکل نہیں نظر آ رہا، کہاں پہ ان کو گائیڈ کرنا ہے، کہاں پہ ان کو بتانا ہے کہ یہ کام اس طرح سے دیکھنا ہے. تھرڈ ایریا another area is this emotional development. Emotional development میں ہمارے پاس کیا جاتا ہے کہ پازیٹیو پرسنالٹی ہو، سیلف اویئرنیس ہو، ایموشنل ریگولیشن ہو، ایمپتھی. ایموشنلی وی آر ویری ڈرائی. جیسے سسٹر عائشہ بھی بات کر رہی تھی نا، ایموشنل وہ جو کنیکٹیڈنیس ہے نا، وہ ایموشن سے آتی ہے. اینڈ سنس وی آر ناٹ ایموشنلی انٹیلیجنٹ آور سیلس، تو ہم بچوں کو بھی نہیں سکھا پاتے، ہم بچوں کے ساتھ بھی نہیں وہ کر پاتے. اور پھر اگین دا کوشچن کیسے کریں، وہ ہم اسکل پارٹ پہ بھی آئیں گے تو دیکھیں گے. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک ایکیڈیمک ڈیولپمنٹ، کہ بچے کے اندر یہ دیکھنا ہے اس کے کیوریوسٹی، انکویزیٹیونیس، ایکٹیو لرنر ہے، ویژنری ہے، گول اچیو کر سکتا ہے کہ نہیں. یہ چیزیں دیکھنی ہے. خالی گریڈس نہیں دیکھنے ہم نے، رٹا نہیں لگوانا ہم نے. ایون میں بتاؤں کئی پیرنٹس جو جیسے ہفس پروگرامز میں بھی ڈالتے ہیں، اب ہفس پروگرام از آل اباؤٹ لرننگ، تو اس میں بھی کوئی اینالٹک اسکلس تو آپ ڈیولپ کریں نا ان کے ساتھ ساتھ، ان کو قرآن سے کنیکٹیونیس سکھائیں صحیح طرح. کئی بچے ہوتے ہیں پھر وہ پڑھتے ہیں صرف رٹا لگا کے، ان کی باقی ایکیڈیمک اسکل، یہ جو اسکلز ہوتے ہیں ایکیڈیمک ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تھی، وہ بس اس کے بعد پھر دوبارہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو اس طرح کا اچیور بنایا جائے، ان کو سکھایا جائے. اور لاسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے اسپرچل ڈیولپمنٹ، کہ ان کا تقویٰ، ان کی کنیکشن ود قرآن، سننا، ایکٹیویٹی، یہ سب کیسی ہے. سوری میری نمبرنگ میں غلط ہوئی ہے، لیکن یہ ایٹ لیسٹ 1 2 3 4 5 ایریاز ہیں ان وچ یو ہیو ٹو بی ویری ویری پرٹیکولر. یو ہیو ٹو ایکچولی آئیڈینٹیفائی دا گیپ. جیسے اگین میں کچن کی اگزامپل دوں گی کہ اگر ہم کوئی چیز پکاتے ہیں تو اس کے انگریڈینٹس کیا رہتے ہیں، اس میں کس کو کس چیز کا بگار لگانا ہے، کون سا مسالہ ڈالنا ہے، کیا چیز ڈالنے سے اس کا پورا فلیور چینج ہو جاتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم بس کیا کہتے ہیں، نالائق، پڑھتا نہیں، بات نہیں سنتا، پن پوائنٹڈ بیہیویئرز نہیں ہمیں آتے نا. تو اب آپ نے پن پوائنٹ کرنا ہے کہ مسئلہ کہاں ہے. lot of women when they talk to me they're like میرے ہسبینڈ ویسے مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن مہینے میں 2-3 دفعہ تھپڑ لگا دیتے ہیں. What kind of love is this? You're confused, you're overwhelmed, you cannot identify کہ یہاں پہ کوئی abuse ہو رہا ہے. یہ غلط ہے، یہ this is a big red flag. کیوں نہیں نظر آیا آپ کو؟ آپ کیوں نہیں دیکھ پا رہی ہیں؟ کتنی اچھا. I came across a young girl who said to me, my parents take really good care of me, لیکن مجھے 1-2 دفعہ جب میرے پیرنٹس کے درمیان کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے تو مجھے مار پڑ جاتی ہے. 15-16-year-old girl, and she has accepted it as a norm. یہ ہو سکتا ہے. تو پلیز اپنے فوکل ایریاز کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ کہاں پہ مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو، اور اگر اس کا کوئی بھی ابیوسو نیچر ہے اس کو نہیں ایکسیپٹ کرنا، اس کو دیکھنا ہے کہ اس کو ریزالو کیسے کرنا ہے. تو یہ ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اب میرا اسٹریس لیول کتنا ہے. اب آپ دیکھیں 2 کیس لیں گے، کوئی کیس اے ہے، کیس بی ہے، 2 گھروں میں مسئلہ چل رہا ہے، تقریباً ملتا جلتا مسئلہ چل رہا ہے بچوں کا. ایک جو ہے اس نے کوئی اسٹریٹجی پلان کی ہوئی ہے، اور وہاں پہ ایک کوپنگ پیرنٹ ہے. اور کوپنگ پیرنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ وہ ہر دن کے چیلنجز کو ڈے بائی ڈے دیکھتا ہے. سیٹسفیکٹری میرج ہے، پیرنٹنگ رسپانسبلٹی سمجھ آ رہی ہے، سپورٹیو انوائرمنٹ ہے. تو آپ دیکھیں کیا ہو جائے گا، اس کی پلاننگ بہت اچھی ہو جائے گی. لیٹس کمپیئر اٹ ود سم ون ہو کین ناٹ کوپ کیا جاتا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، وہ اسٹریسڈ پیرنٹ ہے. وہی اپوزٹ سینیریو ہے، یا سپورٹ نہیں ہے، اوور ویلڈ ہے، لوگ ارد گرد ایسے نہیں ہیں، چیلنجز سے ڈیل نہیں کرنا آتا، ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ اسٹرانگ نہیں ہے. تو آپ کو کیا بننا ہے، کیا بننا ہے، کوپنگ اور اسٹریسڈ کوپنگ. لیکن پرابلم کہاں آ رہی ہے، ہم کہتے ہیں ہاں میں تو کوپ کرنا چاہ رہی ہوں، پھر دیکھا نا ہسبینڈ آ گیا نا پیچھے، سسرال والے آ گئے. مسئلہ تو ان کا ہے.
ان کا مسئلہ ہے. یس نو نہیں, مسئلہ ان کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنی انوائرمنٹ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے اور اپنے انوائرمنٹ کے چیلنجز کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کے مطابق اسٹریٹجیز ریوائز نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, سارا دن آپ یہی سوچ رہے ہیں فلاں نے منہ بنایا. اب آپ دیکھیں یہاں رہ کے اگر آپ سوچ رہے ہیں 5 سے یہ جب ہم پاکستان جائیں گے تو وہ بچے کو جو لیبل کرے گا اس کا کیا کرے. بٹ 9 months 10 months 11 months that you are here in your community, اس میں آپ نے کیا کام کیا, اس میں آپ نے لیبلنگ کتنی چھوڑی, اس میں آپ نے باقی کام کیسے ٹھیک کیے. ٹھیک ہے. اور سسٹر عائشہ رائٹلی سیڈ کہ بچہ فوراً پیرنٹ کا ریئیکشن دیتا ہے, فوراً یوں جیسے ہی پیرنٹ سیٹسفائڈ کلیئر ہیڈڈ نظر آیا بچہ بھی ریلیکس ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی پیرنٹ نے اس چیز کو کیچ کیا اور کیش کیا اور اس کے مطابق ریئیکشن دیا, بچہ کہتا ہے یہ میں نے گڑبڑ کیا ہے, what I did is not right. Even grown up kids I noticed when they're sitting somewhere and someone is talking to me and they are taking some response from me, my kids immediately look at my expression. Immediately. یوں دیکھتے ہیں ماں کو فرق پڑا ہے کہ نہیں پڑا اس بات سے. ماں کو نہیں پڑا تو ٹھیک ہے, ماں کو پڑا ہے تو بڑی بات ہے. تو آپ نے اپنے لیے فارمولا یہ رکھنا ہے کہ گیپ دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو بتانا ہے اگر میں دوسروں کے بارے میں سوچ سوچ کے پریشان ہوں گی میرا مسئلہ نہیں ہوگا. I will not be able to cope. I have to become more focused on what I can do in this scenario. میری گرپ اس چیز پہ پھر بڑھے گی. یہاں پہ پھر آپ نے ایک ٹارگیٹ سیٹ کرنا ہے. پہلا ٹارگیٹ ہونا چاہیے ریلیشن شپ, کلوز پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ, اور وہ آپ کافی کچھ پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں. ریلیشن شپ کے بارے میں صرف میں ایک بات کہوں گی, آپ کے پاس ایک بہت اچھا ڈریس ہے, آپ نے اسپیشل بنوایا ہے اور آپ نے سوچا ہے کہ یہ تو میں فلاں ایونٹ پہ پہنوں گی, بڑا مہنگا ہے, بڑا آپ اس کو سنبھال کے رکھ رہی ہیں, اور آپ کی ایک فرینڈ آگے آپ سے مانگ رہی ہے جو دے بھی جاتی ہے اور خراب بھی کرتی ہے, اور اتنی بیسٹ فرینڈ ہے اور وہ مانگ رہی ہے, تو کیا کریں گے؟ انکار کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے, آپ دے دیں گے. دل میں کٹتے رہیں گے لیکن دے دیں گے. یہ ریلیشن شپ کا امپیکٹ ہوتا ہے. کوئی اسٹرینجر مانگے تو آپ آرام سے انکار کر دیں گے. تو بچہ جو ہے نا اگر اس کا نہیں بھی دل چاہ رہا نا, لیکن جب ریلیشن شپ کا پریشر آتا ہے نا کر لیتے ہیں. میرے بچے تو مجھے کئی دفعہ کہتے ہیں اماں آپ سے بڑا کوئی بلیک میلر نہیں ہے, تو میں ان کو گلے لگا کے کہتی ہوں تھینک یو سو مچ. آئی نو یو نو آئی لو ٹو بلیک میل یو. مجھے اچھا لگتا ہے میں تم لوگوں سے اچھی اچھی کام جب کہتی ہوں تو میں میری بات سن لیتے ہوں, میرے لیے کر لیتے ہوں. بچہ کہہ دے آئی ہیٹ یو, کیونکہ مدر نے مجھے کہا کہ بچے نے کہا آئی ہیٹ یو, میرے کو کوئی بات نہیں ہے تو میں بھی سنتی رہتی ہوں. تو ہاں آپ کے بچے نہیں کہہ دیتے, میں کہاں آپ کیا کرتی ہیں, میں کہ میں گلے لگا کے آئی لو یو. ٹھیک ہے, وہ تھوڑی دیر میں خود ہی سیٹ ہو جاتے ہیں, کیونکہ ایک تو اماں کی محبت نہیں ختم ہوتی. تو آپ کا اگر آپ نے کہہ دیا میں ناراض ہوں, جاؤ میں نہیں بات کروں, ناراض ہوں, بچہ کہے گا شکر ہے, تھوڑی دیر کے لیے لیکچر نہیں آئے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, انجوائے کرو, ریلیکس کرو. جب تک اماں ناراض ہے کمرے کا نہیں پوچھیں گی, صفائی کا نہیں پوچھیں گی, کسی اور کام کا نہیں کہیں گی, آئی انجوائے مائی لائف. تو میں کہتی کہ میں ناراض ہو ہی نہیں سکتی. اب تو میری وہ گرینڈ ڈاٹر ہے نا, وہ کرتی رہتی ہے, شی از 5, تو وہ ہر بات پہ آتی ہے. کبھی نا پھپھوں سے کٹی اور پکی اور لڑائی اور جھگڑا کوئی ہو تو وہ جب میرے پاس آئے نا, ناؤ شی ہیز لرنڈ اے لیسن ویل نا, میں نے اس کو بتایا ہے کہ دادو نا کبھی کٹی نہیں ہوتی. اتنی دادو اگر میں کوئی بہت غلط کام کروں, میں نے کہا وہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ غلط کام ہے, یہ نہیں کرنا, لیکن کٹی نہیں ہوں گی. تو وہ ہر ایک بات پہ ہر ایک پہ کہتی ہے نا, ہر ایک کے سامنے بیٹھ کے. I mean, she is so proud of the fact she says دادو is my best friend. وہ کبھی کٹی نہیں ہوتی. اچھا کبھی وہ مجھ سے ناراض ہو نا, میں نے کسی کام سے روکا, وہ یوں ہی کرے گی غصے سے, تو میں اس کے جواب میں نہیں کہتی ہوں فرینڈس. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ بہو کیسی ہے, تربیت کیسی کی ہے, استغفر اللہ, یہ کیا ہو رہا ہے مسئلہ. تو ریلیشن شپ کا جو ایک اسٹرانگ امپیکٹ جاتا ہے نا, وہ کریٹ کرے. بچوں کا نا اندر سے دل نہیں چاہ رہا ہوتا لیکن بچے کرتے ہیں. ٹھیک ہے,
اس سے کیا ہوتا ہے بچے پھر آپ کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ بڑھتی ہے, ان کو ایک وقت آتا ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے باتیں. دوسرا پریڈکٹیبل روٹینز کا ٹارگیٹ. پریڈکٹیبل روٹینز ہونی چاہیے بچوں کی لائف میں, کب سوئیں کب اٹھیں. اور یہ بہت سمپل سا ایک ہوتا ہے, یعنی یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کو پتا اس وقت میرا بچہ کیا کر رہا ہے. اس کو یہ طریقہ آنا چاہیے کہ I need to have certain routine. One of my kid once said, یہ بچے کرتے ہیں نا جیسے سینئر کلاسز میں جاتے ہیں, I want to take 1 year gap یا semester gap. جب اس نے مجھے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے, if you want to take a semester gap, sit with me, tell me the reasons. اور میرے پاس ایک ہی بس بات ہے کہ یہ نہیں ہوگا آپ ساری رات جاگو اور سارا دن سو. Let me know what you plan to do. What skills you plan to learn, what activities you plan to do, if you want to visit your friends, کس دن جانا آنا ہے, مجھے کچھ روٹینس چاہیے. تو 2 دن انہوں نے غور و فکر کیا اور انہوں نے کہا میرا خیال ہے میں نے گیپ ایئر نہیں لینا. I decided کہ میں نے گیپ ایئر لینا. تو میں نے اس پہ بات نہیں سنائی, میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, it's your choice, whatever you do, لیکن روٹینس ہونی چاہیے. ہم نے روٹینس کو فالو کرنا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں میرے ہسبینڈ کی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں یا ان لاز ایسا آتے ہیں, روٹینس نہیں ہیں. اس میں بھی کوئی نہ کوئی آپ روٹینس اپنے اکارڈنگلی اسٹیبلش کر سکتے ہیں. ٹھیک. تھرڈ چیز یہ پازیٹیو فیملی انٹریکشنز. زہر نہیں کو لگنا چاہیے, اور یہ بھی ہم سے جنریٹ ہوگا. یہ ہمارے مین ٹارگیٹس ہونے چاہیے جب بھی ہماری اسٹرگلز ہو رہی تھی. ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے, نمبر آ جائے, کمرہ صاف ہو جائے, کھانا کھا لے, وہ ہو جائیں گی. بڑے بلاکس لے کر آئیں جو ہیلدی بلاکس ہیں کہ ان کے اوپر ہم نے بچوں کے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں یہی سورہ الملک میں ہمیں بتایا گیا ورس نمبر 2, اگر آپ دیکھیں, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو کیوں کریٹ کیا کہ ہم احسن عمل کریں. ہم نے اپنے بچوں کو احسن عمل سکھانا ہے. ہم ان کو کسی نہ کسی فریم میں فٹ کرتے ہیں. کوئی سوسائٹیل فریم ہے, لوگوں نے بتا دیا کر لیا. کوئی سوشل پریشر کے تھرو ہمارے پاس فریم آ رہا ہے کہ جی اس کے کزنز ایسے بہیو کرتے ہیں, فلاں انوائرمنٹ کے بچے ایسے بہیو کرتے ہیں تو میرے بچے کو ایسے بہیو کرنا چاہیے. نو, مائی کڈ ڈزنٹ ہیو ٹو بہیو دیٹ وے. مائی کڈ ہیز ٹو بہیو جو کہ پراپر اسٹینڈرڈ ہے. ہو سکتا ہے وہ سوسائٹی سے اس وقت میچ نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. اب تھرڈ اسٹیپ آیا مین والا. پہلا کیا تھا, اسٹرگلس کو انڈرسٹینڈ کریں, اوور ویلم کو انڈرسٹینڈ کریں. سیکنڈ, گیپ کو انڈرسٹینڈ کریں, کتنا بڑا گیپ ہے, کن ایریاز میں گیپ ہے. اب تھرڈ اسٹیپ پہ ہم آ گئے اسکل بلڈنگ کریں کہ اب میں نے کون سے انگریڈینٹس ڈالنے ہیں. اب میرا کام شروع ہو گیا, میں نے پیپر ورک کر لیا, میں نے گراؤنڈ ورک سارا کیا ہے جی, پیچھے بیٹھ کے میں نے ساری پلاننگ کی ہے. یہ جو پہلے 2 اسٹیپس کی پلاننگ ہے نا, جب آپ فری ہوتی ہیں, جب آپ صرف بیٹھ کے پریشان ہوتی ہیں, اس کی بجائے ہیو اے کپ آف ٹی, sit down with your notebook, write down all the points and tell yourself اس طرح میں نے get going کرنی ہے. اس طرح میں نے یہ نہیں کرنا ہر دفعہ بیٹھ کے میں بہت پریشان ہوں, بہت پریشان, مجھے بہت دکھ ہے, میں بہت پریشان, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. پھر ہسبینڈ سے لڑائی, پھر ڈپریشن, پھر شاپنگ, پھر ایکسیسو ایٹنگ, پھر بچوں کو مار پیٹ, and everything is messed up. یہ نہیں کرنا. اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے صحیح طریقے سے. اب کیا کرنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کون سے اسکلز ریکوائرڈ ہیں جس میں ہم نے کام کرنا ہے. جیسے جب ہم نے بچے کو اگر بیہیویئر سے سکھانے ہیں تو اب ان کو کیا کیا کرانا ہے, ان کو انٹیگریٹی دینی ہے. اچھا, اب آپ کہیں گے یہ نہیں ہمیں سمجھ آ رہی کیسے دیں. اب اس کے لیے تو کوئی بات ہے, ہمیں مہینوں کام کرنا پڑے گا. بہت آسان میں آپ کو فارمولا بتاتی ہوں. ہر مدر کو میں کہتی ہوں, یو شوڈ بی اے قرآن اسٹوڈنٹ سم ویئر. یو شوڈ بی اسٹڈنگ قرآن پراپرلی with translation, with right understanding. You should be student of سیرہ. قرآن اور حدیث پڑھیں, سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے. پھر کنٹمپریری لوگوں کو سنتے رہیں, آج کل کے ایکسپرٹس کو سنتے رہیں, گوگل کریں, ہر مسئلے کو گوگل کریں. میں نے کل ایک مدر کے ساتھ یہ ایکسرسائز کی, انہوں نے کہا یہ میرا اتنی ایج کا بچہ, مجھے اس کو ہینڈل نہیں کرنا آتا. میں کہا چلے میں فون کھولتی ہوں. میں نے فون کھولا, جو وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی میں نے وہ سوال لکھا, اس کے اوپر 1000 آرٹیکلز آ گئے. میں نے کہا اگر آپ ڈیلی ایک آرٹیکل پڑھیں گی, آپ نے نہیں کرنی, کوئی مسئلہ ہی نہیں.
کبھی ہم نے پڑھا ہی نہیں. ہم کہتے اچھا یہ بیٹا میرے فون میں بھی آ جائے گا, سیریسلی یہ ہو بھی جائے گا, ہو جائے گا, ایسے ہی ہوگا. اب تو ہمارے بالکل پاس سب کچھ ہے. تو بیہیویئر اگر بچے کا کوئی ہے تو آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو کیا کیا سکھانا ہے, کیسے اس سے بات کرنی ہے, اس کو رولز فالو کرنا ہے, کیسے سکھانا ہے. بچہ اگر پروٹیسٹ تھرو کرتا ہے, ٹینٹرم تھرو کرتا ہے, اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. میں تو ابھی بھی یہ کرتی ہوں, اگر مجھے بچوں کے ساتھ کوئی بڑی ہوتا ہے نا ہارڈ ٹاک کرنی ہے, تو پورے 3-4 دن پریپریشن کرتی ہوں, آرٹیکلس پڑھتی ہوں, ڈائلاگس لکھتی ہوں, اس کو پورا پیپر ورک کر کے دین آئی انٹر انٹو دا کنورسیشن. لیکن پھر میرے بچے بھی ایسے ایکسپرٹ ہیں, وہ بھی پوری تیاری کر کے آتے ہیں دوبارہ میرے پاس, ٹھیک ہے, وہ آپ کا پھر میچ ہو جاتا ہے. تو یہ آپ نے کرنا ہے. اسی طرح سوشل ڈیولپمنٹ ہے, تو اب پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کو پرابلم سالونگ اسکلز آتے ہیں کہ نہیں. جیسے بہن بھائی لڑ رہے ہیں, پرابلم سالونگ سکھائیں, مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, تم شرارتی ہو تمہیں ڈانٹ پڑے, چھوٹا ہے چھوٹے کو چھوڑ دو, چھوٹا جو مرضی کر رہے, دیٹس نو ریزن. نہیں, دونوں کو بتائیں, صحیح بات سکھائیں, صحیح طریقے سے بتانا ہے کہ ایک مسئلہ جو ہوتا ہے اس کو حل کیسے کیا جاتا ہے. ہمارا بھی یہی حال ہے, اس لیے ہمیں مسئلے نہیں حل کرنے آتے. وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو سالو دا پرابلم. پرابلم سالونگ سکھائیں. ایموشنل ڈیولپمنٹ میں ایکسپریشن آف فیلنگ سکھائیں. ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے یہ مجھے پسند بہت ہے, اور اس پہ میں نے کام بہت کیا ہے الحمدللہ. اس پہ آپ کو میرے یوٹیوب پہ بہت سے ایسے لیکچر ملیں گے. ایوری تھنگ از فری, یو کین جسٹ گو اینڈ لسن ٹو اٹ, کہ بچوں کے ایموشنز کیسے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کیسے کام کرنا چاہیے, ان کو کیسے ان کو ہینڈل کرنا چاہیے. لیکن اس کے لیے یو ہیو ٹو بی ایموشنلی انٹیلیجنٹ یور سیلف. خود آپ کو آنا چاہیے کہ میں نے کیسے اپنے جذبات کو ہینڈل کرنا ہے. ایکیڈیمک ایکسیلنس یہی, اچھا وہی بات ہے کہ پڑھائی پڑھائی پڑھائی, نمبر نمبر نمبر. بھئی آپ کو ان کی آرگنائزیشن کیسی ہے, ان کی پلاننگ کیسی ہے, گول پرسسٹنس کیسی ہے. جو بیسک سکلز ہوتے ہیں وہ نہیں ہم دیکھتے. آگے جا کے یہ پڑھائی تو نہیں کام آتی. آپ میں سے کس نے میرا ریزلٹ دیکھا, اور اگر میں آپ کو کہوں میں فیل ہوئی ہوں, تو کہتے نہیں آپ ڈاکٹر ہیں, آپ فیل نہیں ہوئی ہوں. ٹھیک ہے. سو I was an average student because I was never interested in studying. Not because میں پڑھ نہیں سکتی تھی, مجھے شوق ہی نہیں تھا. میرے ابا کو بہت شوق تھا کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے, رو رو کے ڈاکٹر بنی. آئی ایم تھینکفل ٹو ہم ناؤ. آئی ایم ہمبلڈ بائی دس تھنگ کہ یہ ڈاکٹری مجھے دین میں بہت فائدہ دے رہی ہے, دین کے کام کرنے میں بہت فائدہ دے رہی ہے. لیکن بڑی رو رو کے میں بنی. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میرے بچوں کو نا کسی ایسی فیلڈ میں نہیں جاننا جس طرح وہ, مطلب جو میرے پیرنٹس بیچاروں نے میں نے ان کو سفر کروایا, مجھے وہ کرنا پڑے. تو جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں. لیکن اصل یہ والی چیز ہے فوکس کرنے والی نا, کہ ان کو ان کی میں یہ دیکھتی رہتی ہوں کہ جب وہ یہ کام کیسے کر رہے, بیس کیسی ہے. آگے جب وہ کہیں جاب میں جائیں گے, اپنا بزنس کریں گے, کام کریں گے, فیملی کی گروتھ ہوگی, تو وہ یہ سکلز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے ان میں. خالی نمبر نمبر. ہائی اچیورز دیکھیں کیسے ہوتے ہیں یوزلی, دے فیل ان لاٹ آف پلیسز. تو میں تو وہ میرے تو پتہ ہے بچوں کے اسکولز میں بھی یہی میرا چیلنج تھا کہ جب اگر انہوں نے مجھے کبھی ایکیڈیمکس کے لیے کہا, تو یہ تو نہیں کہ میرے بچے نالائق کے لیے کبھی کسی نے کہا کہ اس میں ہیلپ کرے. پیرنٹس ہوتے ہیں نا اوورلی obsessed, so I would say it's okay. مجھے یہ بتایا میرے بچے کا بیہیویئر کیسا ہے, مجھے یہ بتایا لائن میں صحیح کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں. کہتی تھی آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ آپ پڑھائی بھی کروائیں, اتنے انٹیلیجنٹ آپ کے بچے لیکن پڑھتے ان کو کوئی بات ہے, جتنا پڑھے ٹھیک ہے. کیونکہ وہ باقی کام بھی تو, بیلنس بھی تو کوئی ہو نا بچوں میں. اب میں بتاؤں, I was once conducting a session in pre-O level class somewhere with children, and when I asked them, I was supposed to do a series with the kids. تو میں نے پہلے سیشن میں ان سے پوچھا بچوں سے کہ okay, what are your worries and challenges? And most of the kids, they said to me, exams and marks and exams and marks. So after my session, I sat down with the section head and I said, why are you killing these kids with exams and marks? کیوں ہم ایسے کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر کمل ہم نہیں کر رہے, اماں ابا کا. وہ ہم پہ بھی پریشر ڈالتے ہیں اور وہ بچوں میں بھی پریشر ڈالتے ہیں. مطلب دیر از نو فن ان لرننگ فار دیم.
ان کو مزہ آئے نہ آئے لیکن ان کے لیے عذاب بنا دیا. اور بچے اس لیے اب دیکھیے کالجز یونیورسٹیز میں ابھی پچھلے دنوں مجھے پتا چلا ایک بڑی ریپیوٹیڈ یونیورسٹی میں بچے ہیں اور ہر دوسرے دن کی اسٹوری ہے بیکاز یونیورسٹیز والے پتہ نہیں چلنے دیتے کڈ کمیٹڈ سوسائڈ, یہ مارکس نہیں آیا, یہ چیز نہیں ہوئی, یہ چیز نہیں ہوئی. کوئی ہم نہیں ان کو سکھاتے سیکنڈ بیسٹ پلان کیا ہے تمہارا. میں ہمیشہ پوچھتی ہوں بچوں سے, بچہ کوئی مجھے بہت اوور کانفیڈنٹلی بھی کہ میں نے یہ کرنا ہے, میں کہتی ہوں اچھا اگر یہ نہ ہوا تو سیکنڈ بیسٹ پلان بتاؤ. آپ اما یہ کیوں سوچتی ہیں کہ نہیں ہو سکے گا؟ میں کہتی ہوں دیر از آلویز اے پاسبلٹی, یو مسٹ ہیو پلان اے بی سی ڈی ود یو. پلان اے پاس ہو گیا تو ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے پیرنٹنگ میں پلان اے پلان بی پلان سی, بچوں کو بھی سکھائیں. پھر آپ دیکھیں اسپرچل ڈیولپمنٹ ہم نے کرنی ہے, قرآن سے ان کو اٹیچ کرنا ہے. اس کے لیے بھی میں آپ کو بتاؤں پرابلم ہماری کیا ہے. بچہ قرآن کلاس میں جاتا ہے نا, ہم باہر کھڑے ہوتے ہیں, جیسے ہی بچہ نکلتا ہے ہم کہتے ہیں کیسی تھی نماز کا پڑھا, نماز ٹھیک کرو. میں تمہاری ٹیچر کو بتاؤں گی نماز نہیں ٹھیک ہو رہی. اب ہم جو میں وہاں پہ جو اسلام آباد میں کلاسز دیتے ہیں, ہمیں یہی چیلنج تھا کہ kids would be coming to us and we'll tell them pray and develop your bond with Allah. تقویٰ ڈیولپ کرو. تقویٰ کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اچھا, اور جیسے کلاس سے باہر گیا ہے تو مدر کیا بتا رہی ہے تمہاری ٹیچر کہ میں بتاؤں گی کلاس میں تو نماز پڑھتا ہے, گھر میں نماز نہیں پڑھتا. تو پھر ہم نے مدرس کی کلاس شروع کی کہ وی ہیو ٹو اکوپ مدرس, لک آپ ان کو ہمارا ڈر نہیں دیں اور بچوں سے, اور میں کہتی ہوں بچوں سے بالکل نہ پوچھے کہ کیسی رہی کلاس. اف یو آر اٹینڈنگ یور کلاس ٹاک اباؤٹ یور کلاس, ٹھیک ہے. اور آپ ویسے کیا کریں, بچوں کے ساتھ آپ ویسے بیٹھ کر جنرل سنیں کہ وہ کیا بات کرتے ہیں. مجھے جب بھی کوئی پوچھتا ہے, جب بھی میرے بچے کہیں کلاس میں جائیں کہ آپ کے بچوں نے کوئی فیڈ بیک دیا, میں کہتی ہوں آئی ڈونٹ ٹیک فیڈ بیک, آئی لک فار دا فیڈ بیک. وین آئی سی دا فیڈ بیک, کوئی ان کی بات ایسی نکلتی ہے, کوئی جملہ ایسا نکلتا ہے, کوئی کام ایسا کرتا ہے, میں کہتی ہوں اوکے آئی گاٹ اٹ. ٹھیک ہے, اگر ہم نے سن لیا, کیونکہ ہمیں بھی کلچرلی ہم ایسے ہو چکے ہیں, ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کو اپلائی نہیں کرتے. اپلیکیشن کو اسٹرانگ کرنا ہے ہمیں. تو بچوں کو بھی نا پڑھنے دیں, جانے دیں. اگر کوئی بچہ یہ بھی کہہ دیتا ہے نا مجھے کہ میں نے ویسے نہیں جانا تھا, میں صرف آپ کی وجہ سے, میں کہتی ہوں الحمدللہ. میں دل میں سوچتی ہوں ماں باپ کی بات ماننا بھی تو دین کا حصہ ہے. تو اچھا ان کو اگر ماں باپ کی بات ماننی آتی ہے, اللہ تعالیٰ کے بعد ماں باپ کا درجہ ہے, ماں باپ کی عزت کریں گے تو انشاءاللہ باقی بھی دین پڑھتے رہیں گے تو ان کو ساری چیزیں اسٹریم لائن ہو جائیں. میں کبھی یہ نہیں کہتی میرے یہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے, کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرو. کہتے میں تو اللہ کے لیے نہیں کرنا, ٹھیک ہے پھر میں نہیں جاتا کلاس میں. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیز تھیمز اینڈ ورڈز. بس گلے لگاتے رہے قرآن. اچھا, پھر کئی مدرس کیا کہتی بال ایسے کیوں بنائے, کپڑے ایسے کیوں پہنے, یہ گلیا یہ کیوں کیا ہے, یہ کیوں دیکھا ہے, یہ کیوں کیا ہے, فلاں کیا کہے گا, اس کے بچے کو دیکھو. پھر کہتی ہے قرآن کلاس میں بھی جاؤ. So when you are stopping them from 100 things and then you are expecting them to do that, you have to set a priority. مجھے اگر spiritual development کرنی ہے تو بس قرآن کلاس میں جائیں, جہاں پہ کہیں, اور آپ کے یہاں پہ فورم پہ ہے ینگ گرلس کی کلاس ہے, اور بھی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ وہ اٹینڈ کریں. اچھا, اور کچھ نہیں, آپ گھر میں کر لیں, ہلکا کر لیں, ونس اے ویک کر لیں, سب بیٹھیں اپنا اپنا قرآن, سب اپنی ریویژن کر لیں, تجوید پڑھ لیں, کچھ آیتوں کی رننگ ٹرانسلیشن کر لیں, اس پہ ہلکی پھلکی سی ڈسکشن کر لیں, اس کو ہم اپلائی کیسے کریں گے. یہ نہیں سن لیا, یہ آئے دوبارہ پڑھو, ایسے نہیں. تو بچے کہتے ہیں ہم نے ادھر سننا. اور اپنی ویل بینگ کو انہینس کریں. یہ میرا آج کل کا بہت بڑا دکھ ہے. ہم نے کھانا نہیں کھانا, ہم نے ناشتہ نہیں کرنا, ہم نے تیار نہیں ہونا. اگر ہم غم زدہ دکھی مدر نظر آ رہے ہیں, I'm that mom, I'm a successful mom. لیکن اگر میں نے اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے, اپنا خیال رکھ رہی ہوں, تو اس ماں کو تو پرواہ نہیں. دکھی موم نظر آنا چاہیے. کیوں نہیں دکھی موم کیوں نظر آنا چاہیے؟ سیلف کیئر. وین آئی ٹاک ٹو مدرس, آپ اپنا خیال رکھتی ہو کتنی, میں کہاں فٹ ہوگی, میں تو اپنے بچے کے مسئلے کے لیے, اپنے شوہر کے مسئلے کے لیے آئی ہوں. ایگزیکٹلی, یو آر دا پاور بینک ان یور فیملی. اور پاور بینک اگر ختم ہو گیا ہے, مرا پڑا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ اپنا خیال رکھنا.
اپنا کھانا پینا, اپنی صحت, اور ایک سمپل فارمولا ہے جو میری لائف میں میرے مینٹورز نے مجھے بتایا, میں اس کو پریکٹس کرتی ہوں. ہمارے دین کا بھی یہ پرنسپل ہوتا ہے کہ اگر آپ کی لائف میں چیلنج ہے, اپنی سیلف کیئر 20% بڑھا دیں, اپنے کام 20% بڑھا دیں, اتنا اچھا میک اپ کریں, اتنے اچھے تیار ہوں, اتنا اچھا کھانا کھائیں, اتنے فروٹس کھائیں, اتنی نیند اپنی اچھی کریں, اتنی واک اپنی اچھی کریں, اتنے ریلیشن شپ اپنے اچھے کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was the most smiling person despite all his challenges. مسکرائیں, اس سے آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور پھر فیملی کی ویل بینگ پہ توجہ دیں, فیملی بانڈنگ بڑھائیں, ایسا کام کریں کہ فیملی کی بانڈنگ ہو, جیل کریں سب ایک دوسرے کے ساتھ. وہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں, مل کے کوئی چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر دی, بڑے کام نہیں سوچنے پڑتے. بچے بیکنگ کر رہے ہیں, سب مل کے کوئی کچھ کھا رہا ہے, کوئی کچھ بنا رہا ہے, واک پہ جا رہے ہیں, کسی کی کوئی ایکٹیویٹی ہے, ہم سب اس کے لیے آئیڈیاز اس کو دے رہے ہیں, اچھا بتا تم ایسے کر لو, تم ایسے کر لو, ہنسی مذاق بھی چل رہا ہے, بات چیت چل رہی ہے, اور زیادہ تر پیرنٹس کا میں نے مسئلہ یہ دیکھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ بچے اپنی اسکرینس کے ساتھ اتنے زیادہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو نکالنا مشکل ہے, اٹس این ایفرٹ. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت اسکرین کے بارے میں نہ کہیں. ایک تو اسکرین, اس کے کہے بغیر ان کو کاموں کے لیے بلاتے رہیں, چھوٹے چھوٹے مشوروں کے لیے بلاتے رہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل ڈیٹاکس. آواز لگائی, میں تو ایسے ہی کرتی ہوں, آواز لگاتی ہوں, ایک کو آواز لگائی, مجھے پتا ہے کافی دیر سے مجھے لگ رہا ہے the person is in the room اور وہ نہیں آئی. تو کبھی میرے ہسبینڈ کے لیے کیا چاہیے, میں کہتی ہوں پانی, وہ کہتی میں لا دیتا ہوں, میں کہتی ہوں یہاں بیٹھے ہیں, وہ تو میں بھی جا کے لے سکتی ہوں. وہ بچہ ہے, میں کہتی ہوں پانی پلا دو. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا کہ فون پہ بیٹھے ہوئے وہ فون دیکھ لو, پھر وہ بچہ پانی لائے گا تو دو باتیں بھی کر لیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کو بتا دیں کہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم پانی پلاؤ تاکہ تم فون سے آف ہو, کیونکہ فون جو ہے وہ تمہاری زندگی کو تباہ کر رہا ہے, اور اس کی میں چاہتی ہوں تم اس تباہی سے بچو. بچہ کہتے ہیں آپ نے نہیں, میں نہیں کرنا. اب ان کو آواز ہی نہیں آپ کی آتی. ٹھیک ہے جی, اب وٹ اسٹیپس ٹو فالو. پہلا ہے یو ہیو ٹو پریپیئر, یو ہیو ٹو پریپیئر آل دا تھنگس. پورا آپ نے جو آپ کے گھر میں چیلنج ہے اس کو PhD کرنا. اور آج کل کے دور میں PhD کرنا گوگل نے بہت آسان بنا دیا, مفت کا کام ہے. آپ ڈیلی ایک آرٹیکل پڑھیں, ود ان 1 month you will be so well equipped to deal with the situation. بکس پڑھنا شروع کریں, آج کل ہر ٹاپک میں آپ کو بک مل جاتی ہے. when some of my relatives they are traveling from abroad, تو میں یہ نہیں کہتی مجھے برانڈیڈ بیگ لا دو, برانڈیڈ شوز لا دو, میں ان کو کہتی مجھے کتاب لا دو, مجھے یہ کتاب لا دو, مجھے یہ کتاب لا دو. Amazon پہ ایکسپلور کرتے رہیں, کتابیں لیں اور منگوائیں اور پڑھیں. اب تو خود بھی وہ ڈائریکٹلی بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, پریپیئر کریں اپنے آپ کو. دوسرا اسٹیپ, پریکٹس کریں. آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھے اس کو سکھانے کے لیے جو اسکل چاہیے, جیسے دیکھیں بچہ جی بہت ہیڈ اسٹرانگ ہے, تو میرے اندر پیشنس ہونی چاہیے, مجھے اس کی وہ سچویشن بتانا چاہیے کہاں ہیڈ اسٹرانگ ہوتا ہے, مجھے وہ بتانا چاہیے طریقہ اس سے میں نے بات کیسے کرنی ہے, ہاؤ ٹو ٹاک ٹو ہم, وٹ ایگزیکٹ ورڈز ٹو اسپیک آؤٹ. میں یہ بولوں گی تو وہ کیا کرے گا, پھر جب وہ یہ کرے گا تو میں نے اس کا جواب کیسے دینا ہے, پھر جب میں یہ بولوں گی وہ کیا کرے گا. پورے لکھیں, اسٹرکچر چیزیں. ایون ہسبینڈ سے کنورسیشن کرنی ہے. کیا ہوتا ہے, ہسبینڈ کو ہم نے کہا مجھے پیسے چاہیے, ہسبینڈ نے کہا میں نے تو تمہیں 15 سال سے اتنے پیسے دیے ہیں, اور پھر میں نے تمہیں 6 سال پہلے اتنے دیے تھے, اور پھر تمہارے گھر میں یہ ہوا تھا تو میں نے یہ کیے تھے. اچھا, ہم بجائے اس کے کہ اسی پوائنٹ پہ رہیں کہ مجھے پتا ہے انہوں نے یہی باتیں گھمانی ہے, میں ان کو کہنے نہیں چھوڑے وہ تو ماشاء اللہ آپ نے دیا, آئی ریلی اکنالج جو کچھ آپ نے میرے لیے کیا ہے, لیکن ابھی مجھے پیسے چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں وہ والے پیسے آپ کی بہن آئی تھی تو لے گی, وہ آپ کی اماں آئی تھی تو نے یہ کر دیا, پھر آپ نے میرے ساتھ یہ کیا. اور ہماری وار زون پھر اس کے بعد چلی جاتی ہے. شادی پہ جو مجھے جوڑا ملا تھا وہ اچھا نہیں تھا, اور میرے رشتے کتنے آتے تھے. تو ہم یہ نہیں ہے, ہماری یہ پریکٹس نہیں ہے. بچے کو بھی پتا ہوتا ہے ہمیں کہاں پسانا ہے. اماں کو تو دکھ یاد دلا دینے, مثلا اماں کو صرف کہہ دینے دادوں نے کہا تھا. اب اماں اپنے ساس بہو کے دکھ اور جھگڑے میں گھس جائیں گے, یا بابا یہ کہہ رہے تھے. اچھا, بچے جلدی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نا کون سی بات باپ سے منوانی ہے, کون سی ماں سے منوانی ہے, اور ان کے درمیان میں ڈسکارڈ کیسے لانا ہے. تو بچے کو پتا ہوتا ہے. اچھا, میرے بچوں نے
ایک دفعہ we were out, I was out with my girls, ہم کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے کوئی بات کی کہ یہ کرنا ہے, تو میں نے کہا پہلے ابا کو کال کرو, ان سے پرمیشن لو. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, کال کی, ابا ہم یہ کرنے لگے ہیں, ٹھیک ہے ہم یہ کر کے آتے ہیں, ٹھیک ہے. میں کہا ابا نے یس کہہ دی, ہاں, کیونکہ ہمیں پتا ہے ان سے بات کیسے کرنی ہے, اور ہمیں پتا تھا ہم یہ بولیں گے تو وہ مان جائیں گے, اور پوچھیں گے تو مانیں گے نہیں. تو میں نے کہا اچھا تم لوگ بڑے چلاک ہو, کہتے ہیں ہاں. میں کہا ویسے مجھے تو تم مینیپولیٹ نہیں کر سکتے. When I said that, both of them they looked at each other and they laughed. زور سے ہنسے. یہ کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ہم آپ کو تو اتنا مزے سے ہینڈل کرتے ہیں, آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں, تو وہ خاص طور پہ ہماری وہ ہر بات کو سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں نا جب انہوں نے پرمیشن لینی ہوتی ہے دے ڈیسپریٹ, تو وہ کیا کرتے ہیں, آپ کے پاس بیٹھتے ہیں, آپ کے کمرے کی صفائیاں بھی کر لیتے ہیں, سارے کام بھی کرتے, بیکاز دے نو کہ آپ کو پلیز کر کے کام کون سا انہوں نے کروانا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ چیز آپ نے پریکٹس کرنی ہے کہ کیسے میں نے اس گیم میں نہیں آنا جو مجھے پریشانی میں ڈالی. پھر اس کے بعد آپ نے مانیٹر کرنی ہے کہ پروگرس کچھ ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اوور نائٹ ریزلٹ نہیں آتا. ہم کہتے ہیں مطلب یہ جو پیرنٹنگ ہے نا یا ریلیشن شپ بلڈنگ ہے, اٹس ناٹ ون ٹائم ایونٹ, اٹس اے پروسیس. اور اس کی ایک ٹرم ہوتی ہے پروسیس انٹرونشن. پروسیس انٹرونشن یہ ہوتی ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے دانے ڈالتے جاتے ہیں, بات وہ کرتے رہتے ہیں, اور ایک اسٹیج آتی ہے کہ دوسرا انسان ریڈی ہو جاتا ہے وہ کام کرنے کو. تو پیپل ہو فیل کہ میں بس ایک دفعہ یہ بات کروں گی, مجھے دوبارہ نہ کرنی پڑے, میرے میں ہمت نہیں ہے کسے. اور یہی زندگی ہے, ایسی ہماری زندگی ہے, ہمیں لگاتار وہ کام کرنا ہے. تو آپ کو اس پروسیس, پورے پروسیس کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے کہ میں نے کون سا گول اچیو کر لیا, میں نے اس ویک کا کیا گول رکھا تھا, میں نے 1 منتھ کا کیا گول رکھا تھا, میں نے اس ٹائم کے لیے کیا سوچا تھا, کون کون سی چینجز آ گئی ہیں, میرے میں کیا چینجز آئی ہیں, میرے بچے میں کیا چینجز آئی ہیں, کون سے کام بچہ کر رہا ہے, کون سی چیز نہیں کر رہا. اور میں نے بچے کو بار بار جتانا نہیں ہے, دیکھا دیکھا میں نے کہا تھا. I just have to monitor. Things are going right, fine. Things are not going right, I have to make another plan. یہ چیز ٹھیک ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے. یہ چیز ایزی ٹارگیٹ ہے نا, میں نے پہلے سے ہم لوگوں کو دکھا دیتے کہ میں چاہ رہی ہوں کہ تمہارے ٹینٹرم ٹھیک ہو جائے, اس لیے میں یہ کام کر رہی ہوں. یہ تھوڑی بتانا ہوتا ہے. ٹھیک. اور پھر پرسسٹنس, یہ ہمارے اندر لیکنگ ہے. پرسسٹنس, کنسسٹنٹلی ریپیٹ the same behavior. یہ کیوں لیکنگ ہے, کیا خیال ہے, کوئی بتائیں. صبر نہیں, اور ہم ڈسپلن نہیں ہیں خود. ایکسٹرنل ویلیڈیشن چاہیے کہ ہم پرسسٹنٹ ہیں. مشکل لگ رہی ہوتی ہے. It is finding it hard to like do everything, نا. تو ہمارا consistent ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ baby steps.
میں نا اپنے فون میں جو کیلنڈر ہے نا, آئی لو یوزنگ آرگنائزر, تو میں نا اس پہ مارک کر کے رکھتی ہوں. پھر میں اس کو دیکھتی رہتی ہوں, میں یہ ڈیٹ نہیں ابھی آئی ہے, جب تک ڈیٹ نہیں آئے گی میں یہ نہیں کر سکتی یا یہ کر سکتی ہوں. ہر دن اپنے آپ کو دوبارہ ریمائنڈر دینا پڑتا ہے, اور اس کے لیے پھر سیلف کیئر آپ کی بہت کام آتی ہے. یہ آپ کی سیلف کیئر اچھی ہوتی ہے, پھر آپ اپنے اس بہیویئر کو ٹھیک کرتے ہیں, اور یہ پھر آپ کو سینس آف اچیومنٹ دیتی ہے. تو ہمارا دیکھیے چاروں 1 2 3 4 چاروں اسٹیپس میں گڑبڑ ہے. ہم بالکل رینڈملی ایز سرپرائز کام کرتے ہیں اور پھر وہ ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں وہ ورک شاپ اور کانفرنس تو بہت اچھی تھی, اسپیکر نے تو بہت اچھا بتایا تھا, لیکن پریکٹیکل اسٹیپس نہیں ہیں. پریکٹیکل اسٹیپس میں آپ کو دیں گے. ایون ہسبینڈ, جیسے کئی دفعہ کوئی مجھے کہے کہ میرے ہسبینڈ سے میری لڑائی ہو جاتی ہے, تو میں کہتی ہوں کہ ڈڈ یو پریکٹس اٹ. آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ نو, میں اگر 3 دفعہ کسی سے بات کرتی ہوں, مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہ یہ بولیں گے تو میاں یہ بولیں گے, یہ بولیں گے تو ساس یہ بولیں گی, سم بہیویئر سمجھ آ جاتا ہے. تو جو اس سچویشن میں اس کو کیوں نہیں سمجھ آ رہا, بیکاز وہ ان اسٹیپس کو نہیں فالو کر رہا. دس از ناٹ اے ورکیبل تھنگ. اگر آپ کسی کو یہ بولیں گے یہ چیز ورک نہیں کرے گی, تو وہ ہمیں خود پتا چلنا چاہیے. پھر ہم اسٹیپس کون سے فالو کرتے ہیں, یا اسٹیپس کون سے ہوتے ہیں. پہلا انٹینسو فیز ہوتا ہے. جب بھی ہم کوئی چیز سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں, ٹیکس اباؤٹ 4 to 8 weeks ٹو گیو سم ریزلٹ. maybe 1%, 2%, تھوڑا سا ریزلٹ آتا ہے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں 8 ہفتے نہیں کر سکتے, تو پھر تو آپ بالکل پیچھے جا رہے ہیں. پھر تو ہم 10 سال بعد میں بیٹھے وہیں بیٹھے ہیں. لیکن اگر آپ وہ ایک بات جو کسی نے کہی تھی نا, اف یو امپروو یور سیلف 1% ایوری ڈے, ویئر ول یو بی آفٹر 1 year؟ کتنا ہوگا؟ 365. It's not 100%. That's how much you will improve. 1%. Bite size کوئی کام کرنا ہے, ڈائجسٹیبل سائز, اپنے لیے بھی لوگوں کے لیے بھی. ہم یہ تو کرتے ہیں, ہمیں 2 قدم بھی چلنے آتے ہیں, ہم کہتے ہیں آج میں نہ جا رہی ہوں ماؤنٹ ایوریسٹ K2 کے بیس کیمپ میں. Can't do that. وہ آپ سے ہو ہی نہیں سکے گا. چھوٹا چھوٹا کام. ہم کہتے ہیں کہ پھر تو میں تھک جاؤں گی, ساری زندگی لگے گی. ایگزیکٹلی زندگی لگنی ہے, ویسے بھی لگنی ہے. تو آپ جب لک بیک کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ بہت سی اچیومنٹس ہو گئی, الحمدللہ I have managed things well. دوسرا مینٹیننس فیز آتا ہے, یہ لاسٹ کرتا ہے several months, but you have to be very mindful of the skills. اگر آپ کو لگا ہے کہ گھر میں ٹھہراؤ آ گیا ہے, میں بہتر ہو گئی ہوں, میرا بچہ بہتر ہو گیا ہے, میرے گھر کے ماحول بہتر ہو گیا ہے, چھوڑنا دیں, کچھ اور سیکھیں. ہر سال کا ٹارگیٹ رکھیں, یہ 2-3 بکس پڑھنی ہے, یہ 2-3 کوئی سیشنز یا کانفرنسز یا اسپیکرز کو سننا ہے, یہ قرآن کلاسز اٹینڈ کرنی ہے, ان علماء کی گیدرنگ میں جانا ہے. You need to be constant learner. اور جب آپ کا یہ لرننگ ایٹیچیوڈ ہوگا, آپ کے بچوں میں, آپ کی فیملی میں بھی آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ دیکھنا ہے آپ نے ریلیپس پریونشن. ریلیپس پریونشن کیا ہوتی ہے؟ دیر آر آلویز چانسز, دیکھیں نفس بھی ہے, شیطان بھی ہے, دیر آر آلویز چانسز کہ ہم گڑبڑے کریں گے. تو سلپس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اچھا, اس کے لیے 2 ٹرمز ہیں, ایک ہوتی ہے لیپس اور ایک ہوتی ہے ریلیپس. ڈفرنس کیا ہوگا؟ لیپس ہوتا ہے تھوڑا کوئی ایک دم آپ سے سلپ ہو جائے, اینڈ اٹ از ایزی ٹو مینج لیپس. لوگ کیا کرتے ہیں, لیپس میں کو مینج نہیں کرتے اور ریلیپس میں چلے جاتے ہیں. جیسے آئی ایم ویری پرٹیکولر اباؤٹ مائی ڈائٹ اینڈ مائی ادر ایریاز. تو میں جب سے یہاں آئی ہوں تو میرا لیپس ہوا ہوا ہے, تو کھا رہی ہوں, پی رہی ہوں, رات کو بھی لیٹ سو رہی ہوں, اور بہت سی روٹینز اس طرح نہیں جیسے ہوتی ہیں. لیکن اب یہ نہیں میں کروں گی کہ ونس آئی ایم ڈن ود دس I go back to my country, تو میں وہاں پہ بھی لیپس کو کیری آن کروں. وہاں پہ میں فوراً اپنی روٹینز کو واپس اسٹیبلش کروں. جیسے کوئی گھر میں شادی آ گئی, ایونٹ آ گیا, تو لیپس ہو جاتا ہے. آپ کے گھر میں مہمان آ گئے, آپ بچوں کو اس طرح روٹینز نہیں فالو کروا پا رہے فار فیو ڈیز, یہ لیپس ہو جائے گا آپ کا. لیکن اگر آپ نے اس کو پھیلنے دیا, یہ آپ کا ریلیپس ہو جائے گا. ریلیپس سے نکلنا مشکل ہے.
تو آپ نے لیبس کو پکڑنا ہے, فوراً لیبس کو پکڑنا ہے. میں اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈر دیتی ہوں, بس بھائی یہاں جو کرنا ہے کر لو, گھر جا کے نہیں, ختم, روٹین میں آؤ جلدی سے. اور یہاں پہ بھی جتنی روٹینس کو فالو کر سکتے ہو ساتھ ساتھ کرو. یہ نہیں ہے کہ اچھا آج میں نے براؤنی کھا لیا تو پھر آئس کریم بھی کھا لیتی ہوں, پھر حلوہ بھی کھا لیتی ہوں, چاکلیٹس بھی کھا لیتی ہوں, پھر اوور اسٹف کرو. جن لوگوں کو ڈائٹنگ کا, ویٹ لاس کا یا ایسا مسئلہ تھا وہ بھی یہ کرتے ہیں. They go into labs and they immediately relapse. Labs ہو گیا, کوئی بات نہیں, آج میں نے کھا لیا, آج میں نے یہ کر لیا, کل سے ٹھیک, دوبارہ سے روٹین شروع. اور ایٹ ایچ فیز یو ہیو ٹو بی ویری ویری ویجیلنٹ اینڈ ڈیلیجنٹ اینڈ فالو تھرو. ہر فیز پہ الرٹ رہنا, اندر کی آپ کی پلاننگ چلتی رہے گی. جی About the labs for the weekend. ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ if there is lot of this difference between your weekday and weekend, then you are on a disaster zone. ٹھیک ہے, یعنی اسلام میں ویکینڈ کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہمیں ویکینڈ پہ یہ نہیں کہا گیا کہ ویکینڈ پہ آپ کی نمازیں فرق ہو گئی ہیں. ویکینڈ پہ ہمارا وہی ہے, سارا سسٹم وہی چل رہا ہے. ایون دیکھیں جمعے کی نماز کے بعد بھی کیا کہا گیا ہے, واپس اپنے کاروبار کی طرف چلے جاؤ. یہ نہیں کہ اب جمعہ ہے تو اب تم نماز پڑھ کے وہیں بیٹھے رہو. سمجھ رہے بات کو؟ تو ہمارے اس میں وہ کانسیپٹ نہیں ہے. تو ہمیں اپنے یہ کانسیپٹس کو ٹھیک کرنا چاہیے. جیسے آئی ہیو ورک آن مائی سلیپ, کہ یہ نہیں ہے کہ جی ویک ڈیز میں میری سلیپ نہیں پوری ہو رہی تو سنڈے کو میں سوتی جا رہی ہوں. سنڈے کو بھی صبح جلدی اٹھنا ہے, بیکاز ادر وائز اٹس انہیلدی بہیویئر. ٹھیک ہے. اچھا, جو لوگ کہتے ہیں چیٹ ڈے کیوں, ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں سنڈے کو ہم یہ, کیونکہ فیملی ساری گھر میں ہوتی ہے تو ہم مل کے یہ کھاتے ہیں, ہم مل کے تھوڑا ہیوی ناشتہ کر لیتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سنڈے کو آپ 2 بجے ناشتہ کریں, سارا دن سوئیں گے, سر انہیلدی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سنڈے کو کیونکہ بچوں کے انسٹیٹیوشن بند ہوتے ہیں تو ہم پکنک پہ چلے جاتے ہیں, ہم کوئی فیملی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں, لیکن وہ پھر آپ کی روٹین ہوگی وچ از اے ہیلدی روٹین. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فیملی میں یا گھر میں نہیں ہو رہی تو آپ اس کو جنریٹ کرنا ہوتا ہے. مطلب میں سنڈے کو بھی کوئی نہ کوئی کام رکھتی ہوں, اٹس ناٹ مائی ڈے آف. یہ میں نے شروع سے رکھا ہوا ہے. جیسے ایون ایز اے ڈاکٹر ہماری ڈیوٹیز بھی لگتی ہیں. سنڈے کو ہمیں کبھی نہیں کہا گیا کہ جی آج سنڈے ہے تو آپ آف کر لیں. پیشنٹ آ جائے تو ہمیں جانا پڑتا ہے ہاسپٹل سے. تو یہ نا ویکینڈ کی بیماری جو ہے نا, نکما پن کی, اس کو بھی ٹھیک کر لیں. ویکینڈ کیا ہے, ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں, ویکینڈ پہ میں صفائی زیادہ, میں جیسے کرتی ہوں ویکینڈ پہ صفائیاں زیادہ ہو جائیں گی. اس دن میں گھر ہوں تو میں نے صفائی کرنی ہے ساری گھر کی اچھی طرح سے. ویکینڈ پہ میں چلو جی کوئی بیک کر لوں گی چیز کیونکہ آج میں فارغ ہوں. لیکن اینی تھنگ ہیلدی کین بی ایڈ. اسی طرح جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اب چھٹیاں ہیں, اب ہم کیا کریں, چھٹیوں کی ایک ڈفرینٹ روٹین بنا لیں اگر آپ بنانا چاہتے ہیں, لیکن وہ ہیلدی ڈومین نہیں ہونی چاہیے, انہیلدی نہیں ہونی چاہیے. تو ہاؤ ٹو بی فوکسڈ. اب ہاؤ ٹو بی فوکسڈ میں یہ پہلے پوائنٹ یاد رکھیں, یو نیڈ ٹو ہیو اے کین ڈو اٹ. مجھے کرنا ہے. اگر آپ اپنے آپ کو یہ میسج دیتے ہیں میں نہیں کر سکتی, یو ول نیور بی ایبل ٹو. آپ کے اللہ نے مجھے یہ بچہ دیا, اللہ نے مجھے یہ شوہر دیا, اللہ نے مجھے یہ فیملی دی, مجھے یہ کام کرنا. دوسرا, گول سیٹنگ کرنی ہے, موٹیویٹڈ رہنا ہے, اپنی پروگرس کو مانیٹر کرنا ہے, اور یہ اس طرح ہوتا ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. I hope you have heard about SMART goals. Specific, measurable, achievable, relevant, time bound. میں 2 ہفتے کے لیے 15 منٹ اپنے بچے کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی کروں گی. میں 10 دن کے لیے ہسبینڈ کے ساتھ اتنی دیر واک کروں گی. آپ نے وہ گول اچیو کیا, اب ایک نیکسٹ گول سیٹ کریں. آپ نے وہ گول اچیو کیا, اب اس کے بعد ایک نیکسٹ گول سیٹ کریں. جیسے جو لوگ کہتے ہیں پڑھاؤں گی بچے کو, اٹس اے ویگ گول, یو ول نیور بی ایبل ٹو اچیو اٹ. میں میتھس پڑھاؤں گی, اس طریقے سے پڑھاؤں گی, اس بک سے پڑھاؤں گی, اتنے بجے پڑھاؤں گی, اور اتنے دن تک صرف یہ والی ایکٹیویٹی کراؤں گی. ونس اٹ از ڈن یو موو آن ٹو دی نیکسٹ. بچے کا بیہیویئر ہے, اس کا یہ چیلنج ہے, میں اتنے دن تک صرف اس کو ایک رول دے کے سکھاؤں گی. ہم تو 15 رولز دے دیتے ہیں اس کو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو. کڈ گیٹس کنفیوزڈ. اس کی تو شارٹ ٹرم میموری ہے, وہ اس کو سمجھ نہیں آتی. میں یہاں بھی کھڑا ہوں, نہیں وہ کوئی کامن جوک وہی ہے کہ کسی نے بچے سے پوچھا واٹس یور نیم, اس نے کہا جانی نو.
बिकॉज उसको हर बात में कहते हैं जॉनी नो जॉनी नो जॉनी नो. तो उसने कहा जॉनी नो, दैट्स माई नेम. ठीक है, तो ये स्मार्ट गोल्स के जरिए हम करते हैं. स्टे अवे फ्रॉम क्रिटिसिज्म, नेगेटिव क्वेश्चन, ब्लेमिंग, पुट डाउन एंड ब्रिंगिंग अप ओल्ड इश्यूज. इनसे आपको बचना पड़ेगा, चाहे शौहर से डील करें, मैके ससुराल से करें, वर्क एनवायरनमेंट है, बच्चा है. बहुत बच्चे जो है ना वो इन चीजों से बहुत तंग हैं. तुम करोगे, तुमसे नहीं होना, करके दिखा दो बेटा, मैं मान जाऊंगी. ठीक है. अब मुझे कोई, अगर मेरा बच्चा, एक दफा मेरी बेटी ने मुझे किसी बात पे कहा, मैं तो ना वो वाले काम बिल्कुल नहीं करूंगी जो आप करती हैं ना. हम सब ने अपने पेरेंट्स को ऐसे कहा होता है ना, आई डू पेरेंटिंग डिफरेंटली. तो मैंने ये नहीं कहा लग पता जाएगा जब बच्चे होंगे, समझ आ जाएगी. तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आई वुड बी सो प्राउड ऑफ यू इफ यू डू समथिंग इवन बेटर देन व्हाट आई हैव डन. आई बी सो हैप्पी. मैं तो बहुत खुश हूँ. इसी बात आपने बोल दी, बात खत्म. तो ये हम बहुत करते हैं जिससे बच्चों को लगता है कि हमारे कोई पोटेंशियल्स नहीं है, वी आर नो गुड. वो मेरे बच्चों का तो ये मसला हो जाता है, वो मुझे कहते हैं आपको नजर आता है हमारा पोटेंशियल, आप मदर है ना, आपका सॉफ्ट स्पॉट है हमारे लिए. बिकॉज वो एनवायरमेंट में हर कोई उनको बताता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते. फिर ट्राई टू बी डायरेक्ट एंड स्पेसिफिक. बिल्कुल स्पेसिफिक. हम खुद कंफ्यूज होते हैं ना, बात कुछ कर रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, चाह कुछ रहे हैं. स्पेसिफिक बात बोलिए, और वो ये जितने स्टेप्स मैंने बताए उससे गुजरेंगे तो आप कर सकेंगे. ट्रबल शूटिंग के लिए हमेशा तैयार आ करें. मेहमान आएंगे तो मेरा बच्चा छलांग लगाएगा. खाने की टेबल पे अगर मैंने सारी सब्जियां रख दी तो नहीं खाएगा, रोएगा. मार्केट में, मैं मॉल में जाऊंगी कोई शॉपिंग करने, तो वो ये बिहेवियर दे सकता है. तो उस वक्त मैंने क्या करना है, मैंने अपने रॉन्ग बिहेवियर्स को ठीक रखना है. ये ट्रबल शूट होता है कि कोई मसला हो जाए तो मैं कैसे उसे डील करती हूँ. कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना सीखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स को हेल्दी बनाना. हस्बैंड वाइफ के भी कोई बातचीत हो सकती है, बच्चों के साथ, इवन ससुराल में के साथ, कुलीग्स के साथ, किसी बात पे कोई कॉन्फ्लिक्ट, हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हमें करने आते. आई कैन डिसएग्री एंड आई कैन स्टिल बी रिस्पेक्टफुल. डिफरेंस ऑफ वांट्स एंड नीड्स, ये नहीं मैं पता. आपको पता है हम बच्चों को नीड्स पूरी करते हैं, वांट्स पूरी करते हैं. हम बच्चों की नीड्स के लिए परेशान रहते हैं, वांट्स के लिए परेशान रहते हैं. क्या ख्याल है? कुछ लोग अभी बिल्कुल स्टिल सोच रहे हैं कि क्या इसका आंसर है. व्हाट डू यू मीन? अच्छा बताएं, खाना नीड है या वांट है? नीड है. पिज्जा, बर्गर, वांट. ठीक है, समझ रहे? इस तरह से समझे कि नीड क्या है, वांट क्या है. तो नीड जो होती है वो फुलफिल हमने करनी होती है. वांट हैज टू बी अर्नड. वांट बच्चे को अर्न करनी देनी होती है, क्योंकि दुनिया का सो ही है. वांट हम चाहते हैं जो है वो हर वक्त नहीं निछावर कर सकते. मेरा ये दिल चाहता है, दिल चाहता है, बहुत अच्छी बात है, आपका दिल चाहता है. ठीक है, ये जो छोटे छोटे बच्चों ने लेटेस्ट स्मार्टफोन पकड़े होते हैं, ये हम नीड फुलफिल कर रहे हैं, वांट. तो जब हम वांट्स बहुत ज्यादा फुलफिल करते हैं, वहां पे प्रॉब्लम आती है. हमें ये नहीं पता होता कि यहाँ पे मुझे ये करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए. ठीक है ना जी? ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं आपसे इस पे चाहूंगी कि आप इसको कमेंट करें. मेरे एक ससुराल में एक फैमिली है जिन्होंने मेरे सामने भी पिछले 10 साल में मैंने उनको देखा बच्चों की हर वांट्स पूरी की. ठीक है, और अब बच्चे सो मच सो देर सो कि वो घर में पेरेंट फादर को सलाम तक नहीं कर रहे. और उनका जुमला ये है हमारे लिए किया क्या, जो कि मैं मतलब शादी होके गई और मैंने देखा कि बाप ने किस तरह किया. तो इसी तरह मेरे मेके में भी एक फैमिली है जिसमें सेम यही स्ट्रक्चर है कि बच्चे ही कह और उनको मतलब नो लिमिटलेस उनकी नीड्स पूरी हुई, और उसके बाद अब बड़े होके बच्चे कहते हैं हमारे लिए किया क्या. बिल्कुल ऐसे ही है. तो मैं ये ऑब्जर्वेशन दोनों तरफ से देख रही हूँ, तो इसमें फॉल्ट कहाँ है? आई वांट टू देयर इज नो क्लैरिटी इन पेरेंट्स ना कि ये नीड है या वांट है.
اور وہ کیونکہ ایکچولی پتہ ہے پیرنٹس کا جو لو ہے نا وہ محبت اتنی ہے نا. میرے بچے کا کوئی مجھے اپنی وانٹ بتاتے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوتی ہوں پتہ ہے مجھے تم سے اتنی محبت ہے نا کہ میرا بس چلے نا تو دنیا کا جو بھی کونا ہو میں وہاں سے جا کر یہ چیز لا کر تمہارے قدموں میں رکھ. دس از ہاؤ مچ آئی لو یو اینڈ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. بٹ میں اگر یہ کروں گی نا تو اس کے نقصانات زیادہ ہوں گے, تو مجھے اپنی ممتا کو جیل میں بند کرنا پڑ رہا ہے. اور میں نا یہاں پہ میرا یہ ہے یوں ہاں 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 بول دو ہاں بچے کو ہاں بول دو, کہ میں کر نہیں سکتی, میں کر نہیں پاؤں گی, کہ یہ میں روکنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. اتنا ہمیں بچوں پہ وہ محبت آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں اب میں نے اپنے بچوں کو یہاں کے لیے بھی کہا میں تم لوگوں کے لیے بالکل ایک چیز لاؤں گی, بس ایک چیز بتاؤ. آئی وانٹڈ دیم ٹو بی فوکسڈ نا, ہر وقت یہ بھی لے آئیں یہ بھی لے آئیں یہ بھی لے آئیں. اب لیکن وہ ان کو پتا تھا کہ میں اگر وہ 2 آئٹم بھی بول دیں گے, اب ایک نے کہا اچھا یہ بھی لے آئیں, اب میں سوچ سے لے ہی جاتی ہوں, ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی میں اپنے آپ کو روک رہی ہوں کہ کیونکہ میں ان کو بتا کے آئی ہوں تو مجھے نا منیمائز کرنا ہے, یہ منیمائز کرنا ہے تو بہت مشکل ہے ماں کے لیے. اچھا پھر دوسرا یہ پیئر پریشر بہت ہے. جب بچے ماؤں کو آگے بتاتے ہیں سب کے گھروں میں یہ ہے سب یہ کرتے ہیں, تو وی آر لوکنگ مور ان ٹو دیئر ہاؤسز. وہی بات ہے ان کی سوشل میڈیا امیجز دیکھ کے کہتے ہیں ان کے بچے کتنے خوش ہیں, ان کو کتنا مزہ آ رہا ہے. ہمارے بچوں کو کوئی کمپلیکس نہ ہو جائے. ہم اپنے بچوں کے کمپلیکس اس طرح ٹھیک کرتے ہیں, حالانکہ سیلف اسٹیم ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دیز تھنگس. صحیح پیمانے سے ہم نے اپنے بچوں کو بھرا نہیں ہے, اپنے آپ کو بھی نہیں نا بھرا. ہم بھی کیا کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیں. آپ اپنے کپڑے جو ہے سیزن کی نیڈ کی وجہ سے بناتے ہیں وانٹ کی وجہ سے؟ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی لیکن ہم بناتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو بھی اس طرح اٹیچ کریں کہ مثلا میں یہ بک پڑھوں گی اس کے بعد یہ کپڑے خریدوں گی, اور جب آپ بتائیں گے یہ میں نے اس لیے خریدا تھا کہ میں نے یہ اچیومنٹ لی تھی, میں نے اپنی وانٹ کو تب پورا کیا تھا, آئی ارنڈ مائی وانٹ. میں نے شوہر کے ساتھ اچھا ریلیشن شپ بنایا تو پھر میں نے ان سے کہا اچھا مجھے ڈنر پہ لے کے جائیں. آئی ارن مائی وانٹ. یا میں نے ان سے کوئی گفٹ کی وہ کی, ہم تو ناراض ہو کے ہم کہتے ہیں میں نے نیڈ نہیں پوری کرنی مجھے وانٹ دے دو, میری وانٹ دے دو, ٹھیک ہے. تو ہمارے اپنے بھی کانسیپٹس ٹھیک نہیں ہیں, پھر ہم سوسائٹی کا بہت پریشر دیتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہے. تو آپ اپنے پر کام اس طرح کریں. تو میں بھی جب کام کر رہی ہوں مجھے بہت سی میری فرینڈز وغیرہ کال کریں گی, اور کافی پی لیں چائے پی لیں گپ شپ لگا لیں بہت عرصہ ہوا ہے, تو میں ان کو کہتی ہوں جب میرے یہ 5 کام ہو جائیں گے نا تو میں جب اپنے آپ کو ٹریٹ دینا چاہوں گی دین آئی سٹ وتھ یو. تو آئی ایم ویری لائک میں اپنے آپ کو ڈسپلن کرتی ہوں کیونکہ مجھے ویسے ہی میں بڑی سوشل ہوں, مجھے شوق بھی ہے بہت. تو میں کہتی ہوں کہ میں وانٹس میں پڑی رہوں گی, میرے کام بھی نہیں ہوں گے, تو آئی ہیو ٹو ٹریٹ مائی سیلف دیٹ وے. کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو فوکس نا. تو اسی طرح میں کہیں شاپنگ کے لیے جاؤں میں لسٹ لے کے جاتی ہوں, میں اس سے زیادہ چیز نہیں لیتی. یہاں پہ بھی میں نہیں لیتی, میں ان دکانوں پہ نہیں جاتی ہوں جہاں صرف وانٹس والی چیزیں ہیں. میں وہ شاپنگ کرنے میں نے اپنے آپ کو بہت روکا ہے ان چیزوں سے, کیونکہ وہ پھر انسان وانٹس میں پڑا. مجھے لوگ کہتے ہیں دیکھ تو لو, میں کہتی ہوں جو لینا نہیں وہ دیکھوں کیوں, ٹھیک ہے, دیکھ تو لو. تو مجھے کوئی کہ نہیں تو پتہ چلے گا نا کتنے برانڈز ہیں اور کتنی چیزیں. میں کہتی ہوں اگر کوئی مجھے برانڈ دکھانے کے لیے میرے سامنے برانڈ پہن رہا ہے تو وہ بیچارہ خود ہی شرمندہ ہوگا, مجھے تو پتہ ہی نہیں کون سے برانڈ ہے. میں تو وہ دیکھتی ہوں جو نیڈ میری پوری کرے میں نے وہ کام کرنا. لیکن اس لیے اپنے آپ کو ٹیم کرنا پڑتا ہے, بہت ٹیم کرنا پڑتا ہے, اور پھر دین یو ہیو ٹو ہینگ آؤٹ ود دا رائٹ کراؤڈ. جی کہاں پہ مارکیٹ میں تو ہم وہاں جانا ضرور پسند کرتے ہیں, بھلے ہمیں ضرورت نہ ہو, وہاں ہمارا ٹائم زیادہ ضائع ہوتا ہے. ویسے تو آپ نے بات بالکل صحیح کہی ہے کہ ہمیں مارکیٹ میں وہاں جانا چاہیے جہاں ہماری نیڈ ہو, لیکن ہم اپنے آپ کو بھی بہت وہ کرتے ہیں, پریفر کرتے ہیں کہ ہم یہاں بھی دیکھ لیں یہاں بھی دیکھ لیں. میں یہ اس لیے ہوتا ہے نا آپ لسٹ نہیں بناتے. وہ جو میں نے پروسیس بتایا تھا پریپریشن, جیسے ایون ناؤ اور یہ میں نے گو آئی میک اے لسٹ, میں نے یہ کام کرنا ہے اور یہ کرنا ہے, تو میں بس وہ کرتی ہوں اور آ جاتی ہوں, میں باہر نکل آتی ہوں. میرے ساتھ میرے گھر میں فیملی میں کوئی میرے ساتھ شاپنگ پہ جانا, مطلب سوائے یہاں والے لوگ بہت خوش ہوتے ہیں, کہتے ہیں آپ ٹائم نہیں ضائع کرتے, لیکن جب میں پاکستان میں ہوتی ہوں میرے ساتھ کوئی شاپنگ پہ جانا پسند نہیں کرتا. ایون مائی مدر ڈزنٹ لائک گوئنگ ود می فار شاپنگ.
شی سیز کہ اینو شوق ہی کوئی نہیں ہے, بیٹھ جائیں گے تو تھوڑی دیر بعد, کیونکہ میری مجھے نیڈ پوری رہتی ہے. میں نے یہ 2 چیزیں خریدی تھی, اب کوئی گھر والا کہتا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں, کہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں, یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. میں کہتی ہوں لے تو لیا جو لینا تھا, چلتے ہیں. جی 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 آپ کا, اچھا سوری آپ کے پاس مائک ہے. جی میرا سوال یہ تھا کہ اگر ہم اس سارے سینیریو کے اکارڈنگلی ایک آئیڈیل موم بن بھی جاتے ہیں اور ہم یہ سارے جو پیرامیٹرس اس کو فالو بھی کر لیتے ہیں, تو وٹ وڈ ہیپن وین وی آر ورکنگ ان دی سوسائٹی, کہ ہم لاز میں بھی سفر کر رہے ہیں, ہم سوسائٹی میں بھی ایسے رول کو دیتے ہیں. ایون ابھی میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دینا چاہوں گی کہ میری بیٹی نے ایک چھوٹا سا مسئلہ فیس کر رہی ہے آج کل, کہ اس کی کلاس میں کوئی لڑکی ہے جو تھوڑا سا اسٹریسفل ہے, تو وہ اسے بار بار ہمت بھی دلاتی ہے, حوصلہ بھی دلاتی ہے, اور اس کے بعد پھر بھی وہ چیز سیٹل نہیں کر پا رہی. تو وہ پھر جب مجھے کہتی ہے تو میں اسے سمجھاتی ہوں. تو لاٹ آف تھنگس ناؤ ڈیز کڈس آر سفرنگ, اس میں پیرنٹ سپریشنس بھی ہیں, ان لاز کے ایشوز بھی ہیں, لاٹ آف تھنگس. تو اس پہ کیسے کیٹر کیا جائے؟ اچھا, میرا ایکسپیرینس یہ ہے جو اوور آل پرنسپل ہے, اف یو آر اسکلفل اینڈ یو ہیو ٹاٹ یور کڈس رائٹ اسکل, یو نیور سفر. آپ کو سوسائٹی کا پریشر نہیں لیتے. آپ پریشر تب لیتے ہیں جب آپ کا اندر سے پیمانہ خالی ہوتا ہے. تو جو انسان کی جو نیڈز اینڈ وانٹس کی بات کریں, جب ہم اسکلفل نہیں ہوتے, ہمارے اندر سے پیمانہ خالی ہے, پھر ہم بہت پریشر لیتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا ہے, میں اور میرے بچے بھی, ہم موو ان دا سیم سوسائٹی. اگر میرے بچوں کو کہیں پہ تھوڑا سا پریشر فیل بھی ہو, بٹ دے اگین لک ایٹ می, لیکن مجھے مسئلہ نہیں ہو رہا, تو وہ بھی پھر اپنے مسئلوں کو تھوڑا کم کر لیتے ہیں. یعنی لوگ کیا کہیں گے, وہ کیا کہے گا, یہ جوڑا کیوں ریپیٹ کیا, اور تمہارے پاس یہ نہیں ہے. اب میرے دیکھیں فون کی بات ہے, فون سب بچے میرے بڑے, اب ان کے پاس فون ہے لیکن پرانے فون ہے. اور جب وہ مجھے کہتے ہیں ہمیں نیا فون چاہیے, تو میں ان کو کہتی ہوں کہ جب تم لوگ کماؤ گے نا انشاءاللہ, تو بہت اچھے اچھے فون لے لینا. کہ آپ کے پاس نیا فون ہے, میں کام کرتی ہوں نا, محنت کرتی ہوں. تو میں یہ نہیں کہتی میرے بچے کو کمپلیکس ہو جائے گا. تو بچے کہتے ہیں ہمارا تو فون نیچے گر جائے, ہمارے تو فرینڈ مذاق اڑاتے ہیں. میں کہتی ہوں ہاں ان کو بتاؤ نا کہ ہمارا ہارڈ ارن منی ہے. یو انڈرسٹینڈ, یو گیو دم دا رائٹ پرسپیکٹو. اور آپ جب ان کے اسکلس پہ کام کر رہے ہیں, دے اسکلفل, دے آر ایکسیلنگ ان مینی ایریاز, تو ان کو پھر وہ فیل نہیں ہوتا اتنا. وہ پھر, اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, جب آپ کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے نا, تو آپ کا سوشل سرکل ضرور چینج ہوتا ہے. آپ کو سوشل سرکل میں فٹنگ نہیں ہوتی. اور یہ یاد رکھیں جو سورہ نجم کی آیت ہے, وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. یہ جو آپ نے بات کی تھی شروع میں, اگر ہم پرفیکٹ پیرنٹ بن جائیں, ہم کبھی پرفیکٹ پیرنٹ نہیں بن سکتے. Forget about it. You will always have struggles. You will always have areas where you will be jolted, you will be shaken. آپ سے غلطیاں بھی ہوں گی, آپ کو لگے گا کہ مجھ سے یہ نہیں مینج ہو رہا, آپ کو ٹھنڈے پسینے بھی آئیں گے, آپ پھر غلطی کریں گے, کیونکہ ایوری ٹائم دا چیلنج از گوئنگ ٹو بی ڈفرنٹ. کوئکلی میں اس کو ختم کر لوں, پھر آپ کا کوشچن جو لیتی ہوں. تو ملٹی ڈائمینشنل اپروچ ہمیں لینی ہے, جو اس کانفرنس کا فوکس بھی تھا. 360 ڈگریز اپروچ ہم نے لینی ہے. اور وہ اپروچ کیا ہوگی, اپنے پیراڈائمس کو دیکھیں. گریٹر پرپز کیا ہے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں, ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے نہیں آئے ہیں. اصل ہمارا گریٹر پرپز یہ ہے, ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے, ہم نے لوگوں کو راضی نہیں کرنا. جس دن آپ کو یہ سمجھ آئے گی, آپ کے بچے بھی سمجھنا شروع کر دیں گے. دے مائٹ ہیو اسٹرگل بٹ دے ول انڈرسٹینڈ. دوسرا, یہ اسپرچل اینڈ مورل کیپٹل ڈیولپ کرنا ہے. فتنہ دجال کا دور ہے, ہم اس وقت اس پہ فوکس کریں جو بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ ریلیشن شپ کیپٹل پہ بہت فوکس کرنا ہے. پھر ہم نے ایموشنل کیپٹل اور مینٹل کیپٹل پہ فوکس کرنا ہے. اینڈ وی ہیو ٹو شیلڈ آور کڈز اگینسٹ لاٹ آف فتنس. یہ سب تبھی ہوگا جب ہمارا فوکس جو ہے وہ درست ہونا شروع ہوگا. وہ نہیں ہوگا تو پھر بہت مشکل ہے. اس کو میں اس طرح سے بھی دیکھتی ہوتی ہوں کہ میں جب سکھاتی ہوں تو آپ بھی اس فارمولے کو فالو کریں کوچنگ کے لیے, بیکاز یو ول بی کوچنگ دی کڈس. سو اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ فارمولا, دیٹ از سچویشنل مینجمنٹ. پہلے کیا کریں, جو بھی سچویشن آپ کو بادر کر رہی ہے, بچے کو بادر کر رہی ہے, فیملی میں بادر کر رہی ہے, اس سچویشن کو پہلے ٹارگیٹ کریں. سچویشن کو ٹارگیٹ کرنے کے بعد اب آپ دیکھا کریں اصل مسئلہ کیا تھا, بچہ کہاں ویک تھا, سوشل ڈیولپمنٹ میں, اکیڈیمک ڈیولپمنٹ میں, اسپرچل ڈیولپمنٹ میں کیا تھا. مثلا مجھے نظر آ رہا ہے جی میرا بچہ نماز نہیں صحیح پڑھ رہا, تو کور ویلیو, کور پرابلم کیا, اللہ سے کنیکشن نہیں ہے. تو
مجھے اصل تو اللہ سے کنیکشن اسٹرانگ کرنا ہے, لیکن سچویشنل کیا دیکھنا ہے, میں کس طرح سے بچے سے بات کروں کہ بچہ پٹ آف نہ مزید ہو جائے, یہ نا وہ 2 نمازیں پڑھا ہے وہ بھی چھوڑ دے, وہ بھی پیچھے ہٹ جائے, اس کو میں نے کیسے سیف گارڈ کرنا ہے, اور پھر سپورٹیو رول میں نے کیسے پلے کرنا ہے, کون سی چیزیں اس کو سکھانی ہے, اس کی کمپنی پہ کیسے ورک کرنا ہے, اس کے باقی ایریاز پہ کیسے ورک کرنا ہے. تو یہ 3-4 طریقے سے کیٹیگرائز کریں گے تو پھر آپ کو آسانی ہوگی. اور ایک یہ بھی ان نٹ شیل اگر آپ دیکھیں پیرنٹل اسٹریس, آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی ان ہیلپ فل اگر تھاٹ پیٹرنز ہیں تو وہ آپ کو یہ بچے کی اسٹرگلس کو بڑھائیں گی اور پیرنٹنگ میں انٹرفیئر کریں گی. Have confidence and faith in yourself. If Allah has given me these kids, if Allah has given me this husband, if Allah has given me these in-laws, this Mecca, this Susral, Allah knows I can manage it. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری استطاعت سے زیادہ نہیں آزماتا, بس وہی میری ڈومین ہے. مجھے جو پیکیج ملا ہے, میں تو اپنے بچوں کے لیے میرا کامن جملہ ہوتا ہے, میں کہتی ہوں بیٹا, وہ کہتے ہیں نا ہمارے گھر میں ایک فلان ہوتا ہے, میں کہتی ہوں وہ ان کو ان کا ویزا ملا ہے, ہمیں ہمارا ویزا ملا, ہمارے پاس یہاں کے ڈاکیومنٹس ہیں, ان رولس کے مطابق رہنا ہے, وہ ان کے ڈاکیومنٹس ہیں, وہ رولس کے مطابق رہیں گے. تو ہم تو نہیں وہ کریں گے, اس سے کمپیئر نہیں ہم کر سکتے. And رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, take up good deeds only as much as you are able to. The best deeds are those done regularly, even if they are few. پڑھا کریں, سکھرا کریں, چیخیں چلائیں نہیں, اور دعا, پاور آف دعا کو یوز کریں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. آنکھوں کی ٹھنڈک, آنکھوں کی ٹھنڈک, ہر وقت یہ کہا کریں آنکھوں کی ٹھنڈک. میں کئی دفعہ سوچتی ہوں, جب کہتی ہوں اچھا, میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ بچہ چیخنا چھوڑ دے, تو میں کہتی ہوں پتہ نہیں یہ نا چیخنا چھوڑ دے تو آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بن سکے, اصل تو آنکھوں کی ٹھنڈک چاہیے. تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, بس آئی ڈونٹ نو ہاؤ, بٹ میرے دل میں بھی ڈال دے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے گی, ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ہیز ہز ویز کہ اللہ تعالیٰ کیسے کریں گے اور کس طرح سے ہمارے لیے آسانی آئے گی. سو I don't think so I have any more time. No. Okay. So I have taken up the questions. اگر السلام علیکم سسٹر. جی وعلیکم السلام. سسٹر ہمارا یہ ہے کہ ہم بچوں کو باہر لے کر جا رہے ہیں, وہاں پہ فیملیز وغیرہ تو نہیں ہے, شاپنگ کرنے لے کر گئے, تو اب ایک بیٹی بڑی ہے, ٹین ایجر ہے, ایک چھوٹی ہے, تو وہ ایک چیز کو ہم منع کریں گے نا کہ یہ نہیں چاہیے, تو دوسرے کاؤنٹر پہ جا کے بولے کہ یہ چیز چاہیے, اور تیسرے کاؤنٹر پہ جا کے بولے کہ یہ چیز چاہیے. تو کتنی بار آپ اس طرح سے کنٹرول کریں گے, اور ٹین ایجر کو سمجھانا, مطلب تھوڑا سا مجھے گائڈ کر دیں اس کو. یہ والے جو میں نے اسٹیپس آپ کو بتائے تھے, کیا آپ پریپیئر کر کے جاتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور بچے کیا کیا مانگیں گے, کیا کیا کریں گے؟ کیا آپ نے اس کی پریکٹس کی ہوتی ہے کہ جب بچہ یہ بولے گا تو میں نے کیا بولنا ہے, میں نے کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے, اس کا موڈ بھی نہ خراب ہو اور چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں؟ کیا آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ میں مانیٹر کیسے کرتی ہوں کہ جب میں نے انسٹرکشن دی تھی تو نیکسٹ ٹائم اس نے کیسے فالو کی تھی؟ کیا میں پرسسٹنٹ رہتی ہوں اسی ایک بات پہ؟ ہم نہیں رہتے نا. جیسے میں اگر اپنی اب گرینڈ ڈاٹر کو بھی لے کے جاتی ہوں, اگر اسے میں بتا دیتی ہوں کہ ہم یہ کھائیں گے اور یہ نہیں کھائیں گے, اور ہم یہ لیں گے اور یہ نہیں لیں گے, تو ہم اس کو وہ وہاں پہ جب بھی کوئی ٹینٹرم بھی تھرو کرے, میں نے یہ لینا ہے, میں کہتی ہوں ریمبر ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے, مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن ہم جتنی بار بھی ان کو سمجھائیں نا, جو چھوٹی والی بیٹی ہے وہ سمجھ جاتی ہے, لیکن جو ٹین ایجر ہے اس کو بار بار آپ ریپیٹ کرتے رہو, لیکن اس کو پھر بھی وہی پرابلم ہے. لیکچر نہیں نا دینا, ابھی یہ بات پہلے بھی ہوئی تھی, لیکچر نہیں دینا اور ریلیشن شپ پہ ورک کرنا ہے. ریلیشن شپ ویک ہوگا نا, اس وجہ سے پھر وہ اس کو انٹرنلائز نہیں کر رہی. تو ورک آن یور ریلیشن شپ رادر دین گیٹنگ اریٹیٹڈ. ٹھیک ہے جی, آئی ایم ہوپفل دیز اسٹیپس ول ہیلپ یو ان مینیجنگ اینی پرابلم. جسٹ کیپ دا مین اسٹیپس, اور جو بھی مسئلہ ہو اس طرح سے ٹارگیٹ کریں. گو سلو آن یور سیلف اینڈ آن دا کڈس. آئی ایم سوری, مجھے یہاں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بس کریں, اور وہ مائک پہ بڑھاتے جا رہے ہیں آپ کی ٹیم والے لوگ. آپ واپس سے فیصلہ کر رہے ہیں, میں تو نہیں پہ ہوں. اچھا, بس ایک چیز کے بارے میں کہ آج کل کا ٹائم پہ یہ بہت ایشو ہو گیا ہے کزن میرجز, تو میں اس کے بارے میں چاہ رہی تھی کہ آپ کا اس کا میڈیکلی اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کا کیا اس کا نہیں. آج کل کیا ہو گیا کہ کزن میرج نہیں کر رہے یا کر رہے ہیں زیادہ؟ ہمیں تو اسلام میں یہی پتہ چلتا ہے جو اچھا رشتہ ہے اور وہ جو کرائٹیرین دیے گئے اس کے مطابق آپ کر لیں. ٹھیک ہے, ہمیں کزن میرج سے ڈرایا نہیں جاتا
لیکن یہ ضرور ہے, ہم میڈیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بہت زیادہ شادیاں جب ہوتی ہیں, یہ نہیں کہ ایک دفعہ شادی ہوگی 2 دفعہ ہوگی, اگر جنریشن آفٹر جنریشن بہت زیادہ انٹر میرجز ہوتی ہیں, اس میں چیلنج آتا ہے. اور آپ دیکھیں اکثر جو اس طرح کی میرجز ہوتی ہیں اس میں وہ کرائٹیریا نہیں دیکھا جا رہا ہوتا دین ایمان, اس میں دیکھا جاتا ہے فیملی میں شادی کرنا, وہ جائیدادوں کے مسئلے اور وہ باقی چیزیں ہوتی ہیں. اس وجہ سے کہا جاتا ہے زیادہ تر نا مین کرائٹیرین جو دین میں دیا گیا وہ مسڈ آؤٹ ہوتا ہے. تو اگر کرائٹیرین ہے, گھر میں بچی ہے تو کریں. اور آپ کے کہنے سے کیا ہو جائے گا, آپ نے بچوں کو تو دین کی کلیئرٹی دی ہوگی تو پھر وہ بچے صحیح فیصلہ کر پائیں گے. اوکے جی, جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.